السلام علیکم۔ ناول بخت، از قلم مہرالنساء شاہ میر۔ موجودہ دن، موجودہ لمحہ۔ عمر حیات اپنی جگہ پہ ساکن کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی، اپنے شوہر کی کسی تعریف پہ وہ سرخ ہو رہی تھی۔ اسی لمحہ سفیر کا فون بجا تھا۔ آوازوں کا مسئلہ تھا۔ اس کا شوہر اسے اشارے سے ضروری کال کہتا اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔ مہر مسکراتے ہوئے پلک جھپکا کر اسے تسلی دیتے اسے جاتے دیکھتی رہی تھی۔ عمر نے اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے قریب آ کر رکی۔ اسی لمحے مہرماں نے بھی اسے دیکھا۔ آج کچھ تھا جو عمر حیات کی آنکھوں میں بدلا ہوا تھا۔ کوئی پٹی تھی جو اتر چکی تھی۔ ایک لمحہ کو مہرماں ٹھٹکی تھی، پھر اگلے ہی لمحہ سنبھل بھی گئی تھی۔ ہیلو عمر وہاج خان، وہ جتاتی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ عمر مسکرا بھی نہ سکا۔ ہیلو مہرماں غیاث الدین، وہ بے تاثر لہجے میں بولا تھا۔ حقیقت وہ دونوں جان چکے تھے، اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ عمر آہستگی سے اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھا۔ چند پل وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر مہر نے اس خاموشی کو توڑا تھا۔ کیا میں مان لوں کہ تم اب بھی وہ سب کچھ نہیں جانتے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی کہ سٹائی سے پوچھ رہی تھی۔ عمر چند پل کچھ کہہ نہ سکا۔ کیا تم نے جج صاحب؟ وہ باقی کے الفاظ نہیں کہہ سکا۔ کہنا مشکل تھا۔ مہر اس کی بات پہ چپ سی ہو گئی، پھر یکدم اس کی آنکھوں میں افسوس سا ابھرا، چہرے پہ ملال پھیلا، اس کی آنکھوں کے کنارے نم ہوئے۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی عمر، وہ بولی تو اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ میں مجبور تھی، بہت زیادہ مجبور، وہ آزردگی سے کہہ رہی تھی، اور عمر جیسے اس کے انکشاف پہ گنگ ہو گیا تھا۔ آس پاس دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کرب اترا تھا۔ کاش وہ اٹھ کر اس کا گلا دبا سکتا۔ وہ ہاتھ کی مٹھی بھینچے اسے سنے گیا۔ وہ کہے گئی، تم نے جنگل دیکھا ہے عمر؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی عجیب لہجے میں کہہ رہی تھی، جنگل میں کئی جانور اور پرندے ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے ادنا اعلیٰ، وہ سب ساتھ رہتے ہیں، کبھی لڑتے ہیں کبھی مرتے ہیں، ایک دوسرے کو کھا لیتے ہیں، نوچ لیتے ہیں، لیکن وہ ساتھ رہتے ہیں۔ کوئی ایک دوسرے کو نکال نہیں دیتا، لیکن ایک پرندہ ہے جسے جنگل سے نکال دیا گیا، دیش نکالا، سمجھتے ہو؟ عمر بس اپنی آنکھوں میں تپش لیے اسے دیکھے گیا۔ وہ کہتی رہی، جب اسے جنگل سے نکالا گیا تو گدھوں نے آبادی کا رخ کیا۔ گدھ جانور کو چھوڑو، انسان کا مردار گوشت کھانے لگا، ہر طرح کا، چھوٹا بڑا مردار، حلال حرام، ہر طرح کا گوشت۔ تمہیں لگتا ہے یہ گدھوں کی صفاقی تھی؟ نہیں عمر، یہ گدھوں کی مجبوری تھی، وہ زور دے کر بولی۔ وہ مجبور تھے، میں بری نہیں ہوں، میں بس گدھ ہوں جسے کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں گیا، جس نے سلطان منزل کے جنگل میں زندگی کے 29 سال گزار دیے، لیکن کسی نے اسے قبول نہیں کیا۔ اب اگر میں گدھ بن کر مردار کھانے لگ گئی تو اس میں میرا کیا قصور؟ اسی لمحے سفیر ان کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کی کال لمبی ہو گئی تھی، لیکن وہ ان سے 2 میز دور تھا جب کسی جاننے والے نے اسے روک لیا۔ عمر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، ایک سخت نظر مہرماں پہ ڈالی اور کہنا شروع کیا، تم نے میرا وقت کھایا مہرماں۔ عمر اس کو دیکھ کر بول رہا تھا، میرے رشتے، میرا پیسہ، میرا حق، میری غیاثی، تم نے سب کھایا۔ ایک زندگی تھی جو تم نے میری جگہ گزاری ہے، اور اب… اس نے اپنی آواز دھیمی کر لی، اب وقت ہے کہ تم حساب دو۔ سفیر کو کسی جاننے والے نے روک رکھا تھا۔ اس کی نظریں بے چین سی تھیں، وہ جلد از جلد یہاں آنا چاہتا تھا۔ عمر اب بھی کہہ رہا تھا، میں عمر حیات آج تمہیں بتا رہا ہوں، میں تم سے حساب لوں گا۔ میں تمہاری گردن میں ایسا پھندا لگاؤں گا کہ تم خود پہ کس دو گی۔ اتنا عرصہ میں تمہیں سمجھ نہیں پایا کیونکہ میں وکٹم بن رہا تھا، لیکن آج اور ابھی سے عمر حیات کہانی کا ولن ہے، یاد رکھنا۔ مہرماں آئیبرو اوپر کھینچے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب کہانی میں اصل مزہ آنے لگا تھا۔ تمہیں یہ تو پتہ ہے کہ گدھوں کو قبول نہیں کیا گیا، لیکن کیا تم یہ جانتی ہو کہ ان گدھوں کو کیوں قبول نہیں کیا گیا؟ مہر کے چہرے پہ الجھن ابھری۔ عمر کہتا رہا، گدھ حریص تھے، وہ کھاتے تھے اور بہت کھاتے تھے، حلال حرام مردار سب کھاتے تھے، لیکن پھر بھی ان کا حرص نہیں مرتا تھا، یہاں تک کہ ان کے منہ سے ان کا کھایا کیک کی صورت نکل آتا تھا، ہاضمہ خراب ہو جاتا تھا، لیکن وہ پھر بھی کھاتے تھے کیونکہ گدھ حریص تھے۔ وہ ان کا اتنا کھا کر کیک کر کر کے پاگل ہونے لگتے تھے، ساری رات گدھ سوتے نہیں تھے، ان کا حرص، ان کا حسد انہیں سونے نہیں دیتا تھا۔ گدھوں کو نکالا جانا ظلم نہیں، جنگل کی صفائی تھی۔ وہ ایک لفظ سے زور دے کر بولا تھا، تم نے بہت مردار کھایا ہوگا، بہت گوشت کے ٹکڑے حلق سے اندر اتارے ہوں گے، لیکن میں گوشت کا وہ ٹکڑا ہوں جو 7 پانیوں سے بھی نہیں گلے گا۔ میں تمہارے حلق میں اٹک جاؤں گا، اس طرح کہ تمہاری سانس بند ہونے لگے گی۔ تم اگر گدھ ہو تو میں تم سے بڑا گدھ ہوں۔ شاید تم بھول رہی ہو مہرماں، ہم دونوں
ایک ہے، ہم دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئے، ہمارے اندر ایک جیسا شر ہے۔ فرق بس یہ ہے کہ میں نے اپنے شر پہ قابو پا رکھا ہے، لیکن اب میں تمہیں بتاؤں گا اصل گرد کون ہے۔ مہرماں کچھ نہیں بولی، وہ بس محظوظ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ تم فیری ٹیلز دیکھتے ہو عمر؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ عمر آنکھوں میں تیش لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں دیکھتے ہوں گے ہے نا؟ مہرماں نے اضافہ کیا۔ میں دیکھتی ہوں، بہت زیادہ دیکھتی ہوں، اور پتہ ہے کیا، مجھے میری فیری ٹیلز میں ہمیشہ وہ لوگ پسند ہیں جو ایول تھے۔ مجھے وہ جادوگرنی پسند تھی جس نے رپنزل کو قید کر لیا، کچھ عرصہ ہی صحیح لیکن وہ خوبصورت زندگی گزارتی رہی۔ مجھے وہ سوتیلی ماں پسند تھی جس نے شہزادی کو محل سے دربدر کر دیا، چاہے کچھ عرصہ ہی صحیح، لیکن شہزادی نے ٹھوکریں تو کھائی نا۔ مجھے ہر برا کردار پسند ہے، مجھے ہر وہ انسان پسند ہے جو اپنے حق، اپنی محبت چھین لیتا ہے۔ اور رہی بات بدلے کی، انتقام کی، تو وہ تم مجھ سے نہیں لے سکتے عمر۔ تمہارے پاس ایک واحد چیز، واحد رشتہ حال ہے، اور تم دیکھنا میں اسے تم سے کس طرح الگ کر دوں گی۔ نہ تم کہانی کے شہزادے ہو، نہ وکٹم، اب تم کہانی کے دیو ہو، اور دیووں کی جان ہمیشہ ایک ننھی چڑیا میں ہوتی ہے۔ میں اس چڑیا کی مالک ہوں۔ تم دیکھنا عمر، میں تمہارے بخت سے تمہاری آخری محبت کیسے کھروچ کر مٹاتی ہوں۔ سفیر قریب آ چکا تھا۔ عمر خاموش ہو کھڑا رہا، سپاٹ سرد آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا۔ تم میری بیوی سے کیا بات کر رہے ہو؟ اس کا لہجہ سخت تھا، مشکوک تھا۔ عمر اپنے سفیر کی جانب مڑا، چہرہ حتی الامکان بے تاثر رکھا۔ چند ثانیے سفیر کو گھورتا رہا اور پھر مڑ گیا۔ وہ بہت بری طرح ڈسٹرب تھا، شاید ہرٹ بھی۔ وہ مڑ گیا تھا۔ سفیر نے تندہی سے مہرماں کو دیکھا۔ تمہیں یہی آدمی ملا تھا بات کرنے کو؟ اس کا لہجہ سخت تھا۔ میں اس سے بس حالے کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ آپ کو برا لگا؟ وہ ہلکی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ سفیر نرم پڑا اور گھوم کر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ چھوڑو اسے، تم بتاؤ کھانا کیسا ہے؟ اس نے بات بدل دی تھی۔ مہرماں اس سے کچھ کہہ رہی تھی، سفیر سن رہا تھا، یا پھر شاید نہیں۔ سچ تو یہ تھا کہ عمر کو دیکھ کر آج بھی اس کے دل کے زخم ہرے ہو جاتے تھے۔ شاید وہ واقعی حالے سے محبت کرتا تھا، کیا پتا۔ عمر حیات کے بنگلے پر رات اتری آئی تھی۔ لاؤنج میں اب تک آوازیں آ رہی تھیں۔ حسن اپنی سابقہ جگہ پہ براجمان تھا۔ نفیسہ حیات کا فیوریٹ بچہ لیل جانے کی تیاری میں کھڑی تھی اور اب ہارون سے منت کر رہی تھی کہ وہ اسے گھر چھوڑائے۔ حالے کچن میں تھی کافی بناتے ہوئے۔ ہارون کیا تکلیف ہے تمہیں؟ چھوڑ آؤ نا مجھے۔ لیل سخت خوفزدہ تھی۔ ہارون نے نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں، میں نے جو تمہاری پینٹنگ بنائی تھی پہلے اس کی تعریف کرو۔ عجیب ضد تھی بھائی، تم اٹھ رہے ہو یا میں تمہارا سر پھاڑ دوں؟ وہ ضبط سے پوچھ رہی تھی۔ تم مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گی تو کیا میں نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں؟ لیل کو یہاں آ کر صدمہ ہی تو لگا تھا۔ تم عورت پہ ہاتھ اٹھاؤ گے؟ ہارون مسکرایا تھا۔ میں عورت پہ برش اٹھاؤں گا اور ایسے بھیانک طریقے سے تمہارا چہرہ پینٹ کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ لیل کا سانس جیسے سینے میں اٹک گیا۔ اس کی حسین عربی آنکھیں، اس نے فوراً پینترا بدلا تھا۔ تم تو میرے اچھے دوست ہو ہارون، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ تم اس دنیا کے سب سے بہترین پینٹر ہو، میں تمہاری سب سے بڑی فین ہوں۔ عمر میں ہاں میں جانتا ہوں، تم میری فین لسٹ میں سب سے بڑی عمر کی عورت ہو، اور بس یہاں۔ لیل سکندر کی بس ہو چکی تھی۔ وہ اپنا بیگ جھپٹتے ہوئے اٹھی تھی، ہارون پہ جہنم میں جاؤ والی نظر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ ہارون بھی اٹھ کھڑا ہوا اور مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے گیا تھا۔ اب وہ سارا راستہ اس سے لڑتے ہوئے جائے گی، وہ جانتا تھا، لیکن وہ بھی کیا کرے۔ جو سکون لیل کو تپا کر ملتا تھا وہ کہیں اور نہیں تھا۔ وہ چلے گئے تو لاؤنج خالی ہو گیا۔ نفیسہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ حسن کو حالے نے بلا لیا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی حسن سے اس کے کالج کے متعلق کوئی بات کر رہی تھی جب عمر اندر آتا دکھائی دیا۔ اس نے جاتے جاتے ایک نظر حالے کو دیکھا اور پھر اسی طرف آ گیا تھا۔ اس کی رنگت نچڑی ہوئی تھی، چہرہ عجیب تھا، صاف ظاہر تھا وہ ڈسٹرب ہے۔ وہ کچن میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ حسن نامحسوس انداز میں باہر نکل گیا تھا۔ عمر نے حالے کو دیکھا۔ کیا وہ اسے بتا دے؟ کیا وہ یقین کر لے گی؟ کیا اسے کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ اس نے گلا ترک کیا، کہنے کو الفاظ جمع کیے۔ اگر میں کسی دن کوئی ایسی بات کہہ دوں جسے آپ نے اپنے وہم و گمان میں نہ سوچا ہو تو کیا آپ میرا اعتبار کریں گی؟ وہ بڑے دنوں بعد آج پھر سے آپ کہہ رہا تھا، الفاظ جوڑ جوڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کرتا۔ یہ اس کا عمر تھا۔ ہاں یہ وہی تھا۔ حالے نے بازو سینے پہ باندھ کر اسے دیکھا تھا۔ تم خود کو دیکھو عمر، تم ہمارا ماضی دیکھو اور پھر خود سے سوال کرو کہ میں کیا کروں گی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دو حالے، میں آج اپنی غلطی مانتا ہوں۔ میں نے جو بھی تمہارے ساتھ کیا وہ غلط تھا، لیکن اب میں اپنے عمل پہ شرمندہ ہوں۔ کیا ہم ایک دوسرے کو موقع نہیں دے سکتے؟ وہ آج مختلف لگ رہا تھا۔ وہ اسے روک رہا تھا، شاید وہ خوف زدہ تھا۔
مجھے جانے دو عمر، ہم دونوں کے حق میں یہ بہتر ہوگا۔ طلاق ایک نہ ایک دن ہونی ہے، ضروری نہیں کہ ہماری طلاق ہو جائے۔ عمر نے ناگواری سے ٹوکا تھا۔ حالے مسکرائی تھی، اذیت سے، کرب سے۔ کیوں عمر؟ ہماری طلاق کیوں نہیں ہوگی؟ بیکاز آئی ایم دا وومن یو لو ود آل یور ہارٹ؟ یا پھر تم میرے ساتھ جینا چاہتے ہو؟ لیکن تم تو کہتے ہو ان میں سے ایک بات مذاق تھی اور ایک بابا کی خواہش۔ عمر کا سر جھکا تھا، اسے پشیمانی ہوئی۔ حالے تکلیف سے کہہ رہی تھی، تم کہتے ہو تمہارے استاد نے تمہیں جو سکھایا وہی صحیح تھا اور تم ویسا ہی کرو گے، اور اب تم اپنے عمل میں معافی بھی مانگ رہے ہو۔ تم چاہتے ہو میں تم پہ اعتبار کروں، لیکن تم خود ایسا نہیں کرنا چاہتے۔ تمہاری کوئی بات سچی نہیں ہے عمر، تم جھوٹے ہو۔ تم اندر سے ایک شکی آدمی ہو، تم ایک سیلف obsessed آدمی ہو جسے لگتا ہے اسے سب پتہ ہوتا ہے۔ نہ ہری کی آواز اونچی تھی، نہ اس میں طنز تھا، پھر بھی عمر کو اس کی باتیں چابک جیسی لگی تھی۔ تم آج کہیں سے ہماری کہانی کو کوئی نیا سچ جان کر آئے ہو، لیکن تم مجھے نہیں بتا رہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ میں تم پہ اعتبار نہیں کرتی، بات یہ ہے کہ تم… وہ آگے آئی، عمر کے سینے پہ انگلی سے دستک دی۔ تم مجھ پہ اعتبار نہیں کرتے، ورنہ میں تو وہی ہوں جسے آدھی رات میں تم نے کہا تھا کہ میں جینا چاہتا ہوں، اور میں نے اعتبار کر لیا تھا۔ عمر نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھا کر اس کو دیکھا تھا۔ اس کی آخری بات میں کچھ تھا کہ ٹھٹکا جائے، کچھ ایسا کہ وہ سچی لگے۔ وہ اب بھی اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں اپنی نم آنکھیں گاڑے۔ ان میں تکلیف تھی، واضح تکلیف۔ تم چاہتے ہو میں یہاں رہوں، لیکن تم پورا 1 ماہ کہاں تھے عمر؟ تم بس اپنا سوچتے ہو۔ آج تمہیں میری ضرورت ہے تو تم روک رہے ہو، ورنہ حالے کو چھوڑ دینا تو ہمیشہ تمہارے لیے آسان رہا ہے۔ وہ بول کر رکی نہیں تھی، شاید اسے اپنے آنسوؤں کا بہہ جانے کا ڈر تھا۔ پیچھے عمر تہی دامن کھڑا رہ گیا۔ پولیس والا اگر اعتبار کر لے تو نرری موت مرے۔ یاقوت مرزا کا کمرہ آج خاموش سا تھا۔ نرمین آج نوح کے ساتھ تھی، شاید وہ تھوڑی دیر تک اسے چھوڑنے آ بھی جاتا۔ یاقوت مرزا آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں اسپرے کر رہا تھا۔ وہ کافی بدلا ہوا سا تھا، اس کے چہرے پہ بے چینی سی تھی، سنجیدگی بھی شاید۔ کچھ سوال تھے جن کے جواب اسے مل نہیں پا رہے تھے۔ وہ تیار ہو کر لاؤنج میں آیا، صوفے پہ اس کے دوست بیٹھے تھے، دیوار گیر ٹی وی پہ خبر چل رہی تھی۔ ناظم آباد سے خبر شامل کرتے ہیں چلیں۔ اطلاع ملی ہے کہ ناظم آباد سے لاپتہ ہونے والی اقرا خالد کی زیادتی شدہ لاش پولیس کو مل گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اقرا کے ساتھ متعدد افراد نے… یاقوت نے آگے بڑھ کر ریموٹ کی مدد سے رپورٹر کی آواز کا گلا گھونٹ دیا۔ اس کا چہرہ بالکل بھی نارمل نہیں تھا، وہ ڈرا ہوا، گلٹی سا لگتا تھا۔ اسے اب لگتا تھا جو اس نے کیا ہے وہ گناہ ہے۔ بند کیوں کر دیا یاقوت؟ سننے تو دیتے، آخر وہ بےغیرت لوگ پکڑے بھی گئے یا نہیں؟ اس کی ایک دوست بولی تھی۔ یاقوت ایک سنگل صوفے پہ آ کر بیٹھا تھا، ہاتھ نامحسوس انداز میں بازو کو کھجا رہا تھا اور گبی گردن۔ آس پاس خنزوروں کی بو پھیلنے لگی تھی، جس سے جسم سے چپکانا دیدہ چیچک اب نظر آنے لگی تھی۔ کیا بےغیرت ہے وہ؟ ہاں، اور وہ لڑکی، اس کی کوئی غلطی نہیں؟ کیوں نکلی تھی شام میں گھر سے؟ وہ چڑھ دوڑا تھا۔ پاس بیٹھے شان نے افسوس سے اس کو دیکھا۔ یاقوت تم وکٹم بلیمنگ کر رہے ہو، اور وہ لڑکی اپنے باپ کی دوائی لینے نکلی تھی۔ اس کا باپ ایک بیٹا پیدا نہیں کر سکا تھا جو آدھی رات کے وقت اس کی دوا لے کر آتا اور ریپ نہ ہوتا۔ وہ تلخی سے بولا۔ یاقوت کو بے اختیار اپنے آس پاس آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی۔ بیٹا ہوتا بھی تو کیا ہو جاتا؟ اب کہ نوید بولا تھا، کیا لڑکے ریپ نہیں ہو رہے؟ حمزہ متین کا کیس بھول رہے ہو تم؟ 1 ہفتے پہلے اس کو اجتماعی زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ ریپسٹ جینڈر نہیں دیکھتے۔ یاقوت نے مردہ آنکھوں سے ان کو دیکھا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ جسے گناہ مان ہی نہیں رہا تھا، آج وہی عمل گلے کا پھندا بننے لگا تھا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے اس نے یہ سب کسی مجبوری میں کیا ہو۔ یاقوت کے حلق میں پھنسی پھنسی آواز نکلی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہاں بیٹھے تمام لوگ اس پہ ہنس رہے ہوں جیسے۔ ریپ کبھی بھی مجبوری میں نہیں ہوتا یاقوت۔ ریپ ایک بیمار دماغ کرتا ہے، ایک ایسا دماغ جسے مرد، عورت، انسان، جانور سے فرق نہیں پڑتا۔ نوین کہہ رہی تھی، اور یاقوت دم سادس کو سنے گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں ریپ مرد نے کیا، غلط کہتے ہیں۔ کوئی بھی مرد یا عورت ریپ نہیں کرتی، کوئی حوث ریپ نہیں کرتی۔ ریپ ایک بیمار دماغ کرتا ہے جسے قبر میں لیٹی عورت سے بھی فرق نہیں پڑتا، جسے نوزائیدہ بچی سے بھی فرق نہیں پڑتا، جسے اپنی جسمانی خد و خال رکھنے والے انسان سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ ریپسٹ ایک خنزیر جیسا ہوتا ہے، جس طرح خنزیر اپنا فیصلہ خود کھا جاتا ہے نا، بالکل اسی طرح ریپسٹ مرد کو بھی ریپ کرتا ہے۔ وہ بول کر خاموش ہوئی تو شان نے بولنا شروع کیا۔ کوئی یاقوت کو نہیں دیکھ رہا تھا، کوئی یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ وہ الفاظوں کے زہر سے سبز پڑ رہا ہے۔ شان کہہ رہا تھا، تم جانتے ہو یاقوت، ریپ کس طرح پورے خاندان توڑ دیتا ہے؟ ریپ قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔
اس جرم میں ایک وکٹم نہیں ہوتا بلکہ سارا خاندان، سارا سرکل وکٹم بن جاتا ہے۔ لڑکی کا گھر، خاندان، دوست سب انفیکٹ ہوتے ہیں۔ اس لڑکی کا بھائی گلی میں گزرتے ہوئے گردن جھکا دیتا ہے کیونکہ اس گلی میں کوئی تم جیسے وکٹم بلیمرز ہوتے ہیں۔ لڑکی کی بہنوں کے رشتے نہیں آتے کیونکہ خاندان میں تم جیسے لوگ ہوتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ شاید ریپس اتنا برا نہیں تھا، کچھ قصور لڑکی کا بھی ہوگا۔ یاقوت کو جیسے جیسے وقفے سے چابک لگ رہے تھے، چیچک زدہ جسم سے خون رس رہا تھا۔ یاقوت مرزا نے گردن اٹھا کر ان کو دیکھا تھا۔ اسے سب کی نظروں میں اپنے لیے حقارت محسوس ہوئی تھی۔ اگر یہ لوگ جان لے گئے اور بس، اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اصل میں یہ ریپس انسان نہیں ہوتے، شیطان ہوتے ہیں۔ کسی ایک دوست نے لقمہ دیا اور یہاں آ کر ساری باتیں بے معنی ہو گئی تھیں۔ یاقوت مرزا سن ہو گیا تھا، اس کا دماغ چل تھا، اس کے جسم سے روح کھینچ لی گئی تھی۔ اس کے دوست اب کوئی اور بات کر رہے تھے، شاید سسٹم کی کمزوری، شاید مجرم کا پکڑ جانا۔ یاقوت بس غائب دماغی سے انہیں سن رہا تھا۔ اس کے دماغ میں جو چل رہا تھا وہ کوئی برس پرانا منظر تھا۔ کئی برس قبل، یہ ان دنوں کی بات ہے جب فہیم مرزا نے اپنا کاروبار برطانیہ پھیلا لیا تھا۔ انہیں وہاں رہنا پڑتا تھا اور یاقوت اپنی ماں کے ساتھ پاکستان میں، کیونکہ مسکان فہیم مرزا کی بیوی کو پاکستان پسند تھا۔ 2 ماہ قبل جب ان کی وفات ہوئی تب یاقوت یہاں سے نہ جانے پہ بضد تھا۔ بالآخر مجبور ہو کر فہیم مرزا کو اسے نوح کی ماں کے پاس چھوڑا۔ وہ مخلص اور اچھی عورت تھی، اپنے ساتھ ہونے والے مظالم کا بدلہ اس بچے سے نہیں لیا۔ وہ پچھلے 3 ماہ سے ان کے گھر رہ رہا تھا۔ صبح میں نوح اور نرمین کے ساتھ اسکول جاتا تھا اور شام میں قاری صاحب کے گھر۔ ہماری کہانی اور یاقوت کا اصل قادری صاحب کے گھر سے جڑا ہے۔ پکی اینٹوں والی بیٹھک میں اس وقت کئی بچے سر ہلا ہلا کے قرآن پڑھ رہے تھے۔ ان کے سروں پہ جالی دار ٹوپیاں تھیں۔ قاری صاحب کے دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا تھا، سیاہ آنکھیں، صاف ستھرا لباس اور امیروں والا ٹھاٹھ۔ وہ بچہ بہت خوبصورت تھا اور اس وقت بیٹھک میں بیٹھے تمام بچوں سے اچھا پڑھنے والا۔ اسے قرآن پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے صرف 1 ہفتے میں ہی 6 چھوٹی چھوٹی صورتیں حفظ کر لی تھیں۔ وہ جب پڑھتا تھا تو ساری دنیا سے بے خبر ہوتا تھا، ایک وہ اور ایک اس کا قرآن۔ تمام بچوں کا دھیان اس پارے کی جانب تھا۔ جب یاقوت کو اپنی پشت پہ کچھ سرکتا ہوا محسوس ہوا، وہ بدک کر دور ہٹا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور ناپسندیدگی تھی۔ یہ لمس اسے پسند نہیں تھا، جانے کیوں بے چین کر دیتا تھا۔ وہ ایک بار پھر لہک کر سبق پڑھنے لگا جب اسے وہی لمس اپنی ٹانگ پہ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ یاقوت نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ قاری کی نظریں اسے عجیب لگ رہی تھیں۔ وہ بے اختیار دور ہٹا۔ وہ بچہ تھا، لیکن قاری صاحب کی بائیں جانب بیٹھا نوح مرزا بچہ نہیں تھا۔ کم از کم اس معاملے کو تو وہ سمجھ سکتا تھا، لیکن وہ دیکھ کر یوں نظر انداز کر دیتا جیسے دیکھا ہی نہ ہو۔ کئی دن بیتے، لیکن وہ گندا، برا اور بے چین کر دینے والا لمس، وہ لمس نہیں بدل سکا۔ یاقوت اب بے طرح بے چین ہونے لگا تھا۔ وہ قاری صاحب سے دور جا کر بیٹھتا تھا، لیکن پھر وہی ہوتا جس کا اسے ڈر رہتا۔ قاری اس کے معصوم ہونا سرخ کر دیتا تھا۔ قاری سے مشہور کر رکھا تھا کہ وہ ایک نہ پڑھنے والا اور بہانے بنانے والا بچہ ہے، اسی لیے وہ قاری کے ساتھ نہیں بیٹھتا۔ ایسے ہی ایک دن میں جب وہ سارے بچے بیٹھک سے چھٹی کر کے چلے گئے، تب وہاں ایک بچہ تھا جسے جانے نہیں دیا جا رہا تھا، یاقوت مرزا۔ وہ ہر بار سبق یاد کر کے سناتا تھا اور ہر بار ہی مار کھاتا تھا کیونکہ اسے آیت نہیں آتی تھی۔ وہ ہر مرتبہ آیت کو الٹا پڑھتا تھا۔ شیطان کی اولاد، سبق کو صحیح سے پڑھ۔ قاری اسے مارے جاتا اور یہی سطر دہرایا جاتا۔ وہ خود سے نہیں پڑھ پاتا، اسی لیے قاری نے نوح کے سر اس کی ذمہ داری لگا رکھی تھی۔ نوح جتنی ہی مرتبہ اسے سبق یاد کروا دیتا، لیکن وہی ڈھاک کے 3 پات۔ وہ ہر دفعہ آیات کو غلط پڑھتا تھا۔ یہ اس کے لیے نیا تھا، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ ذہین تھا اور اسے قرآن سے محبت تھی۔ وہ تو نوح اور نرمین سے پہلے تیار ہو جایا کرتا تھا، لیکن جب سے وہ قاری صاحب کے لمس سے چڑھنے لگا تھا تب سے یہی سب ہونے لگا تھا۔ اس شام بھی وہ روئی معصوم آنکھوں سے سبق دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں، ہاتھ جل رہے تھے، لیکن وہ پڑھے گیا۔ اسی لمحے ایک بار پھر اسے قاری کے ہاتھ اپنی ران پہ محسوس ہوا، اور بس یہ ایک حد تھی۔ وہ غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اٹھا تھا اور قاری کے منہ پہ تھونک دیا۔ اس کے بعد ایک قہر تھا جو اس پہ ٹوٹ پڑا تھا۔ قاری نے کسی جانور کی طرح اس کی رانوں پر ڈنڈے برسائے۔ وہ چیخ رہا تھا، کسی کو مدد کے لیے پکار رہا تھا، لیکن کوئی اس کے لیے نہیں آیا۔ باہر بیٹھا سنہری آنکھوں والا لڑکا بھی نہیں آیا۔ وہ بس آنکھیں موندے اندر سے آتی آوازوں پہ تسکین لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ انتقام تھا۔ رات کے وقت رابیل نوح کی ماں نے یاقوت کی ٹانگوں پہ مرہم لگا دیا۔ وہ بے حد تکلیف میں لگتا تھا، بار بار کراہتا رہتا۔ رابیل کئی بار کہہ چکی تھی کہ وہ اپنے باپ کو سب بتا دے، لیکن وہ جانتا تھا اگر اس کے باپ کو پتہ چل گیا تو وہ اسے قرآن نہیں پڑھنے دے گا۔
اور اسے 6 صورتوں سے آگے بھی یاد کرنا تھا۔ رابعہ اس کی مرہم پٹی کر چکی تھی، وہ ان کا بھانجا تھا، بالکل بیٹا جیسا۔ اب وہ اس کے پاس بیٹھی تھی۔ یاقوت معصومیت سے ان کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھیں روئی روئی سی تھیں۔ رابعہ نے پیار سے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا۔ تم فکر مت کرو یاقوت، اللہ ہے نا، وہ تم پہ رحم کرے گا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، وہ اسے دلاسا دے رہی تھی۔ نو ایک طرف بیٹھا کان لگا کر ان کی باتیں سن رہا تھا۔ رحم کیا ہوتا ہے آنٹی؟ وہ ان کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ رابعہ نے الفاظ جوڑنے چاہے، اب وہ اس بچے کو کیا سمجھاتی؟ یاقوت ہمیشہ مثال مانگتا تھا۔ رابعہ نے ایک نظر اس کی شارٹس والی ٹانگوں کو دیکھا، پھر نرمی سے کہنے لگی، رحم وہ ہوتا ہے جب آپ پہ کوئی بہت ظلم کر رہا ہو اور پھر اللہ آپ کو بچا لے۔ تمہارے کیس میں رحم یہ ہوگا کہ آج تمہارے زخم درد نہیں کریں گے، نہ جلیں گے اور نہ ہی تمہاری نیند خراب کریں گے۔ تم دیکھنا، اللہ تم پہ رحم کرے گا۔ وہ بول کر اٹھ گئیں۔ یاقوت خوش ہو گیا تھا، وہ بہت جلدی خوش ہو جایا کرتا تھا۔ اسے اللہ کا ذکر، اس کی حکمت فیسینیٹ کرتی تھی۔ وہ جلد ایمان لانے والوں میں سے تھا۔ کچھ دیر بعد یاقوت اور نو ایک ہی بیڈ پہ بیٹھے تھے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں نوڈلز کے باؤل تھے، یاقوت کا نارمل اور نو کے تیز مسالوں والے نوڈلز۔ وہ بس غور سے یاقوت کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے لگتا تھا جو کچھ یاقوت کا باپ اس کی ماں کے ساتھ کرتا تھا، اس کی سزا یاقوت کو ملنی چاہیے۔ قرآن یاقوت کی خوشی تھی اور نو اسے برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ تم قاری صاحب کے پاس جانا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ تمہیں اتنا مارتے ہیں؟ نو اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ یاقوت کھل کر مسکرایا، وہ چاہے مارے یا نکال دیں، آنٹی نے کہا ہے اللہ مجھ پہ رحم کرے گا۔ وہ اس اتنی سی بات پہ اتنا خوش تھا، نو کو حسد ہونے لگا۔ رحم کیا ہے تم جانتے ہو؟ یاقوت نے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ آج میرے زخم ہرٹ نہیں کریں گے، یہ رحم ہے۔ اور پھر نہ جانے کیوں کس خیال کے تحت نو مرزا نے اپنے مرچوں والے نوڈلز کا پیالہ یاقوت کی ٹانگوں کے قریب کیا اور پھر جان بوجھ کر گرا دیا۔ مرچوں والا پتلا پانی تازہ زخموں پہ لگا تو یاقوت کی روح تک کانپ گئی۔ وہ درد سے چیخ رہا تھا، اس کے زخم ابھی کچے تھے اور ان پہ یہ نوڈلز کا سوپ نما پانی، یہ موت تھا۔ وہ بیڈ پہ کھڑے ہو کر چیخ رہا تھا، رو رہا تھا، تکلیف حد سے سوا ہونے لگی۔ نو کو اندر تسکین ملنے لگی۔ وہ اسے خوش نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اللہ پلیز رحم کر دو، پلیز اللہ، یاقوت روتے ہوئے فریاد کر رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ٹانگیں شدید جلن کا شکار تھیں، لیکن وہ بس ایک ہی صدر پکار رہا تھا، اللہ پلیز رحم کر دیں، پلیز۔ چند دن بعد اس کے زخم بہتر ہو گئے تھے۔ رابعہ خود قاری صاحب کے پاس چل کر آئی تھی، کچھ سنی اور کچھ ان کو سنائی، لیکن قاری کا بس یہی کہنا تھا کہ وہ شیطان ہے اور پڑھ نہیں سکتا۔ وہ آیتوں کو اپنی مرضی کے زیر زبر دیتا ہے، جس سے آیت کا مطلب بدل جاتا ہے۔ خیر، کافی لمبی بحث کے بعد وہ ایک بار پھر یاقوت کو اس کی خواہش پہ قاری کے پاس چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ نو اسے سبق یاد کروا رہا تھا، وہ مکمل دل جمی کے ساتھ یاد کر رہا تھا اور پھر وہ اپنا قاعدہ لے کر استاد کے آگے گیا، لیکن جو آیت اس نے پڑھی ان میں ایک بار پھر زیر زبر کی غلطی تھی۔ قاری صاحب نے اسے ایک بار پھر بہت مارا۔ یاقوت کو ان کا مارنا برا نہیں لگا تھا، اسے وہ لفظ شیطان برا لگتا تھا۔ وہ جب بھی اسے شیطان کہتے تھے، سارے بچے اسے حقارت سے دیکھتے تھے۔ قاری کی آواز میں اسے شیطان کہتے ہوئے اتنی ذلت ہوتی تھی کہ یاقوت کو مار سے زیادہ یہ الفاظ چبھنے لگ گئے تھے۔ وہ ہر روز پہلے سے زیادہ تیاری کرتا اور کوشش کرتا کہ آج وہ کوئی غلطی نہیں کرے گا، آج اس سے شیطان کا ٹیگ ہٹ جائے گا، لیکن ہر دن یہ ذلت اس کے ساتھ مزید تیزی سے لپٹتی جاتی تھی۔ ایک دن بالآخر ڈرتے ڈرتے اس نے قاری سے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، قاری صاحب مجھے سبق آپ یاد کروا دیں، کیا پتہ نو کو خود بھی ایسا ہی پڑھنا آتا ہو جیسا میں پڑھتا ہوں۔ وہ بہت دقت سے، خوف سے کہہ رہا تھا، کیونکہ اسے یقین ہونے لگا تھا کہ وہ نو کا پڑھایا گیا سبق ہی یاد کرتا ہے۔ 14 سپاروں کا حافظ ہے نو، اور تجھے غلط پڑھاتا ہے؟ 6 صورتیں گنتی کی 6 صورتیں آتی ہیں تجھے؟ بغیرت، تو ہے ہی شیطان، تیرے اندر شیطان ہے۔ وہ بولتا جاتا اور اس کے ہاتھوں کو ڈنڈے سے سرخ کرتا جاتا۔ اس کے عقب میں بیٹھے سنہری آنکھوں والے لڑکے کے دل میں ایک طمانینت سی اترتی تھی۔ ایک یہی طریقہ تھا جس سے وہ اپنی ماں کا حساب لے سکتا تھا۔ چند دن بعد کا ذکر ہے، یاقوت مرزا اسی بیٹھک میں قاری صاحب کے آگے بیٹھا تھا۔ اسے ابھی نو کے سارے سبق یاد کروا دیا تھا۔ آج وہ پرجوش تھا، آج وہ بس اپنے اوپر سے شیطان کا ٹیگ ہٹا لے گا۔ آج کے بعد قاری اسے حقارت سے نہیں دیکھے گا۔ وہ پڑھ رہا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے قاری صاحب کے بھاری ہاتھ نے اس کے چہرے پہ اپنی چاپ چھوڑ دی تھی۔ اب کہ یاقوت کو غصہ آیا تھا، بلکہ اسے غصہ بھی نہیں آیا، وہ بس تھک چکا تھا۔ اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ قاری نے ایک بار پھر اسے شیطان کا لقب دیا تھا۔ وہ کہتا تھا یاقوت شیطان ہے، جب ہی اس کے دل میں قرآن نہیں اترتا۔ اس رات وہ رابعہ کے سامنے بیٹھا، وہ اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ یاقوت نہ اداس تھا نہ خوش، وہ بس تھکا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بچہ ایک لمبی نیند سونا چاہتا تھا۔ آنٹی شیطان کیا ہوتا ہے؟ وہ رابعہ کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ چند لمحوں تک رابعہ اسے دیکھتی رہی۔
وہ ایک بچے کو کیا جواب دیں؟ بس یہی سوچتی رہیں، پھر نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، بچے شیطان وہ ہوتا ہے جسے اللہ ناپسند کر دیا ہو، جسے اللہ نے خود سے دور کر دیا ہو، اور وہ جس پہ اللہ رحم نہ کرتا ہو، وہ شیطان ہے جس پہ اللہ رحم نہ کرتا ہو۔ یاقوت نے ان کی بات کاٹی تھی، اس کی تھکی تھکی آنکھوں میں اب بس کا اشارہ تھا، وہ تھک گیا تھا اور اب مزید نہیں جھیل سکتا تھا۔ رابعہ نے اور بھی بہت باتیں کہی تھیں، لیکن یاقوت کو کچھ یاد نہیں رہا، اس کی سماعت میں بس چند ہی جملے ٹھہرے تھے۔ اگلے دن بہت کچھ بدل گیا۔ یاقوت اپنے باپ کے ساتھ جانے کی حامی بڑھ لی تھی، وہ ان سب سے دور جانا چاہتا تھا۔ سچ یہ تھا کہ وہ آیات غلط نہیں پڑھتا تھا، سچ یہ تھا کہ اسے غلط پڑھایا جاتا تھا، اس کا استاد اس کے ساتھ مخلص نہیں تھا، اس کے استاد نے اس کے ساتھ بیر باندھ لیا تھا، اور جب آپ کا استاد آپ کے ساتھ بیر باندھ لے تو دو چیزیں ضرور خراب ہوتی ہیں، یا تو حال یا پھر مستقبل۔ اس دن کے بعد سے نوح نے کسی بچے کو سبق یاد نہیں کروایا، کیونکہ اس دن کے بعد سے نوح کو قرآن بھول گیا۔ وہ پڑھنے بیٹھتا تو اس کے سر میں شدید درد اور آنکھیں دھندلی ہو جاتی، اگر جبر کر کے بھی پڑھتا رہتا تو اس کے ذہن میں کچھ بیٹھتا نہیں تھا۔ اس دن کے بعد سے یاقوت نے کبھی قرآن کھول کر نہیں دیکھا، اس نے تسلیم کر لیا کہ وہ شیطان ہے اور اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا۔ وہ خدا سے ناراض تھا، اسے لگا تھا، لیکن وہ کیسے گنہگار تھا جسے آج بھی بچپن کی وہ 6 صورتیں یاد تھیں۔ اپنے دوستوں کی آواز پہ وہ ہوش میں آیا تھا۔ موضوع بحث اب بدل چکا تھا، لیکن ایک چیز تھی جسے وہ بدل نہیں پا رہا تھا، اپنا چیچک زدہ دل۔ اسے چیچک کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں، اور سچ یہ تھا کہ اب اسے خود سے تعفن اٹھتا بھی محسوس ہوتا تھا۔ ڈاکٹر روحی کا کلینک آج ذرا خاموش سا تھا۔ حالہ سلطان ان کے آفس میں بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا کرتا شلوار پہن رکھا تھا، ہونٹوں پہ گہرا سرخ رنگ ملے ہوئے۔ وہ آج اس آفس میں رکھی سب چیزوں سے نمایاں لگ رہی تھی۔ اس کے انداز میں بے چینی تھی، شاید وہ جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اس کے انداز میں حسرت بھی تھی، کاش وہ یہاں ٹھہر پاتی، کاش وہ ہارون کی طرح عام ہوتی۔ کھوکھلے بہادر لوگوں کو اپنا کور ٹوٹ جانے سے بہت خوف آتا ہے، وہ اس کور کو بچاتے بچاتے خود ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی لمحے دروازہ کھلا، جھامنی ڈھیلے ڈالے کرتے، گلے میں مالائیں اور ہاتھوں میں بینڈز پہنے غزالہ روحی اندر آئیں۔ وہ کتنی اچھی تھی نا، فری سول سی۔ وہ آپ پہ ایک ٹھنڈا میٹھا نرم سا تاثر چھوڑ دیتی تھی۔ وہ آئیں تو حالے کے اعصاب تن گئے تھے، البتہ روحی مسکراتے ہوئے آگے آ بیٹھی۔ کمال ہے، آج تو مسز حیات صاحبہ خود تشریف لائی ہیں، کیا کہنے ہیں بھائی؟ وہ ہلکے پھلکے دوستانہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ حالے کی گرفت اپنی گود میں رکھے پرس پہ سخت ہوئی تھی، اس نے حلق تر کیا اور گردن کڑا لی۔ میں یہاں آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ اس دن کے آپ کے غیر سنجیدہ اور غیر پروفیشنل رویے کی وجہ سے آج کے بعد میں آپ سے کوئی سیشن نہیں لوں گی۔ آج کے بعد سے آپ میری تھراپسٹ نہیں ہیں۔ وہ ایک لفظ پر زور دے کر بولی تھی۔ روحی اب بھی مسکراتی رہی۔ واقعی ایسا ہے کیا؟ وہ نظروں سے اس کا دماغ کا اسکین کر رہی تھی، گویا انہوں نے ایک بھرپور نظر حالے کے سراپے پر ڈالی اور مسکرائیں، گہری مسکراہٹ۔ یا پھر ایسا ہے کہ تم آج پھر اپنے دماغ کو ڈوز دینے آئی ہو؟ حالے کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ روحی کہتی رہی، گہرا نیلا رنگ، سرخ لپسٹک اور اچھی خاصی تیاری۔ تم خود کو نمایاں کرنے آئی ہو، تم مجھے دکھانے آئی ہو کہ تم ٹھیک ہو، لیکن میں تمہیں دیکھ نہیں رہی، میں تمہارے چہرے سے تمہارے دماغ دیکھ رہی ہوں۔ وہ بول رہی تھی اور حالے کی رنگت نچڑتی جا رہی تھی۔ تم خود سے بھاگ رہی ہو حالہ سلطان، اس بار تمہارا دماغ تمہاری بیماری نے ایک نیا بہانہ ڈھونڈ لیا ہے، میرے غیر پروفیشنل ہونے کا بہانہ۔ کب تک حالے؟ کب تک یہ گہرا سرخ رنگ اور نیلا رنگ اوڑھ کر خود کو چھپاؤ گی؟ یاد رکھنا، یہ تمہاری خام خیالی ہے، دماغ ان رنگوں میں نہیں چھپتا، تم اس کے ساتھ غلط کر رہی ہو۔ وہ فکر مندی سے کہتی آگے کو ہوئی، حالے کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ دیکھو حالے، میں نے جو کچھ بھی کیا اس دن وہ تمہارے لیے تھا، تمہارے دماغ کے لیے تھا۔ تم مسلسل مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی اور تمہارا دماغ ٹریگر ہو رہا تھا۔ میں تمہیں ٹروتھ سیرم دیا تاکہ تم سچ بولو اور تمہارا دماغ آزاد محسوس کرے۔ وہ بول رہی تھی اور حالے ٹکر ٹکر ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ لیکن تم نے کیا کیا حالے؟ تم دماغ کو ڈبل کراس کرنے لگی، تم نے خود کو اس سے زیادہ عقل مند سمجھ لیا۔ کیا تم نہیں جانتی دماغ کتنا بڑا ایگوئسٹک ہے؟ جب تم اسے دھوکہ دینے لگی تب اس نے تمہیں نقصان پہنچانا چاہا۔ وہ ہمیشہ تمہارا بھلا چاہتا ہے، اگر تم اسے ڈوز مت دو۔ تمہارا دماغ چاہتا تھا اصل ولن کا نام ظاہر ہو سکے تاکہ وہ آزاد ہو سکے، وہ بلیم گیم کھیلے اور صحت مند رہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ انہوں نے دہرایا تو حالے نے مکانی کے انداز میں سر اس بات میں ہلایا،
جب تم دماغ پہ زور دینے لگی تو وہ بھوکلا گیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ ٹروتھ سیرم کی وجہ سے سچ کہہ رہا ہے یا پھر تمہارے والا کور جاری رکھنا ہے۔ ایسے میں جب میں نے دماغ پہ پریشر ڈالا تو اس نے نام اگل دیا، کیونکہ دماغ ایک پرسکون پرزا ہے، اگر اس کے مزاج کے خلاف کچھ بھی ہونے لگے تو اسے اچھا نہیں لگتا۔ حالے کو نہیں پتا تھا وہ اسے کیوں سن رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی اگر وہ اسے نہیں سنے گی تو شاید مر ہی جائے گی۔ غزالہ روحی نرمی سے کہہ رہی تھی، حالے دماغ بہت بڑا ایگوئسٹ ہوتا ہے، بہت ضدی اور اپنی غلطی نہ ماننے والا۔ تمہارے کیس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ تم سے علاج مانگ رہا ہے اور تم اسے ڈوز دے رہی ہو۔ تم اسے دھوکہ نہیں دے سکتی حالے، تمہارے اعصاب مضبوط ہیں، لیکن تمہارے جسم کو چلانے کا اختیار اللہ نے اسے دے رکھا ہے۔ تم یہ اختیار اپنے ہاتھ میں لوگی تو سارا سسٹم خراب ہو جائے گا۔ حالے نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا، وہ سحر کر رہی تھی۔ وہ تو پہلے ہی سحر زدہ تھی، ایک اور بار ہونا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے آپ سے علاج کروانا ہی نہیں ہے، آپ اچھی ڈاکٹر نہیں ہیں، آپ مجھے انکمفرٹیبل کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، میں اپنا علاج کرواؤں گی، لیکن کم از کم آپ سے نہیں، کیونکہ میں تمہاری کہانی کے ولن کو جان گئی ہوں، ہے نا؟ روحی کی آواز پہ وہ تھم گئی تھی، لیکن مڑی نہیں۔ تم اسے پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہو، لیکن تمہارا دماغ نہیں، وہ سچ بتانا چاہتا ہے۔ تم اسے ڈوز دے رہی ہو، ڈرو اس دن سے جب وہ تمہیں ڈوز دینے لگے گا۔ ان کی آواز میں کوئی طنز نہیں تھا۔ حالے نے اپنا پرس سینے سے لگا لیا۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اتنا کیسے جان سکتا ہے؟ اسے غزالہ روحی سے خوف آنے لگا تھا۔ میں کوئی بھکاری نہیں ہوں حالے سلطان، میں تمہارے پیچھے نہیں آؤں گی، تمہیں آنا ہوگا، تمہارے بعد تمہارا مسیحا بس میں ہوں۔ خود کے ساتھ کھیلنا بند کر دو۔ تب آنا، ہم علاج کریں گے، کیونکہ اس بار بھی تم علاج کے لیے نہیں آئی تھی۔ اس بار تمہیں لوگوں کا خوف یہاں لایا تھا، جب یہاں تمہارا سیلف لو یہاں لائے تب ہوگا علاج۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حالے کا سانس رک رک کر چل رہا تھا۔ وہ چند پل وہیں جمی رہی، شاید وہ اسے روک لیں، شاید کچھ کہہ دے، لیکن جب کافی دیر تک وہ خاموش رہی تو حالے باہر نکل آئی۔ پیچھے غزالہ روحی تعصب سے بیٹھی رہ گئی۔ ڈاکٹر کو ضدی مریض اس کا پسندیدہ مریض ہوتا ہے۔ وہ اس کا علاج کر کے خود کو فیسینیٹ کرنا چاہتی تھی۔ حق ہار ڈاکٹرز کے ادھورے خواب۔ سلطان منزل کے لان میں بچھی کرسیوں پہ اس وقت بس مہرمہ بیٹھی تھی، سیاہ جوڑے میں ملبوس، اس کے بورے لمبے بال پشت پہ پھیلے تھے، سوجے پپوٹے والی آنکھوں میں اس وقت ایک زوم سا تھا۔ وہ گردن سیدھی کیے بیٹھی تھی۔ ابھی وہ یوسف سلطان کے ساتھ چائے پی کر آئی تھی، وہ اس کے ساتھ خوش تھے۔ حالے کی باتیں کم ہونے لگی تھیں، ان کو لاچار کر کے اب اسے محبت مل رہی تھی، تو اس میں غلط کیا تھا؟ اسی لمحے اسے اپنے سامنے سے سبززار پہ چلتی اپنی طرف آتی ہوئی فروا دکھائی دی۔ وہ پرسکون ٹھنڈی نظر سے اس کو دیکھتی رہی۔ فروا اس کے قریب رکھی کرسی پہ آ کر بیٹھی، چند ثانیے مہرمہ کو دیکھتی رہی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ یہی کہ تم اتنی بڑی کب ہو گئی کہ تم مجھے ڈوز دینے لگو؟ ان کی آواز میں ہلکا سا تعصب تھا۔ میں نے تمہیں پالا مہر، میں نے تمہیں بنایا، اور آج تم اتنی بڑی ہو گئی کہ تم مجھے استعمال کرنے لگی۔ ان کی بری آنکھوں میں کرب اتر رہا تھا۔ چوٹ روح پہ لگی تھی۔ مہرمہ البتہ بے تاثر رہی۔ تم نے میرے دماغ کے ساتھ کھیل کھیلا۔ حالے کی شادی کی رات کی تصاویر، ریسٹورانٹ کی تصاویر، اور وہ ایک پل کو رکی، سفیر اور حالے کی عمر کو بھیجی جانے والی تصاویر، ان سب کے پیچھے تم تھی۔ تم نے خود کو ان سب میں کیوں پھنسا لیا میری جان؟ وہ تکلیف سے کہہ پا رہی تھی، جیسے مہر پہ اگر ایک آنچ بھی آئی تو وہ برداشت نہیں کر سکیں گی۔ مہرمہ اپنی کرسی پہ آگے کوئی محبت سے فروا کو دیکھا۔ آپ نے کہا تھا آپ میرے ساتھ رہیں گی، سائے کی طرح، فرشتے کی طرح، گناہوں کی طرح، شیطان کی طرح۔ اب شیطان بننے کا وقت ہے اور آپ پیچھے ہٹ رہی ہیں۔ وہ گلہ کر رہی تھی۔ فروا کی آنکھوں میں بے بسی بھرنے لگی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں مہر، لیکن عمر وہ اب وکٹم نہیں رہا، وہ ولن بن چکا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اس سے خوف کھاؤ۔ وہ ہمارا قہر ہے، کھا جائے گا سب۔ وہ ہم پہ ٹوٹے گا اور ہمیں توڑ دے گا۔ ہر شخص، بات اور چیز کی وائب ہوتی ہے۔ عمر کی وائب میں انتقام ہے۔ مہرمہ نے اس کا مسکرا کر سر جھٹکا تھا۔ ممی، سفیر کی دیکھا دیکھی وہ بھی اب یہی لفظ کہتی تھی۔ آپ نے وہ دیو دیکھا ہے نا جس کی جان ننھی چڑیا میں ہوتی ہے؟ عمر کی ننھی چڑیا میری قید میں ہے۔ وہ لڑکی جو خود کو ایک عطاب سمجھتی ہے، وہ میرے آگے ایک محبت اور توجہ کی بھوکی بچی ہے۔ اگر مہرمہ کہہ دے تو حالے سلطان اگلا سانس بھی نہیں لے گی۔ اس نے فروا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں کوئی انتقام، کوئی نفرت نہیں رکھ رہی، میں بس محبت سے رہنا چاہتی ہوں۔ ابا، سفیر، آپ، میں، ہم خاندان ہیں، اور حالے
میں اس سے آج بھی محبت کرتی ہوں، اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ بس ایک حادثہ سمجھ لیں، ورنہ وہ آج بھی مجھے بے حد عزیز ہے۔ وہ میری بیٹی ہے ممی۔ آپ کو لگتا ہے اس کو جو نقصان ہوا وہ اس لیے تھا کیونکہ میں اس سے نفرت کرتی ہوں؟ وہ فروا کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی، پھر خود ہی نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں ممی، بالکل نہیں، وہ سب بس قربانی تھی۔ حالے نے ساری زندگی سب کچھ حاصل کیا، وہ شہزادی بن کر رہی، لیکن یہ وقت جادوگرنی کا ہے، اور اب حالے کو تھوڑی مشقت اٹھانی پڑ گئی، تو اس میں ایسا کیا ہے کہ ساری زندگی میں رشتوں کے ہوتے ہوئے ان کے بغیر نہیں رہی، اب حال ہی رہے گی تو کیا ہو جائے گا؟ عمر اس سے محبت نہیں کرتا، آپ دیکھیے گا، میں اس کی طلاق کرواؤں گی اور حالے کی شادی ہارون سے کرواؤں گی، وہ ہمیشہ خوش رہے گی، آپ دیکھیے گا۔ وہ فروا کو یقین دہانی کروا رہی تھی، لیکن وہ اسی کی استاد تھی۔ انہوں نے آہستگی سے مہرما کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ نکالا، پھر عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے لگتا تھا حالے سے سب سے زیادہ نفرت میں کرتی ہوں، لیکن وہ رکی، مہر کی بھوری آنکھوں کو دیکھا۔ تم مہر، تم تو حالے کو زندہ بھی جلا سکتی ہو، تم نفرت اور حسد کے ایسے مقام پہ ہو جہاں سے واپسی ممکن نہیں، یا جل جاؤ یا جلا دو، مجھے تم سے خوف آ رہا ہے۔ وہ واقعی خوف کھاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے لمبے لمبے ڈگ برتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں واقعی اس سے محبت کرتی ہوں، بس میرا طریقہ الگ ہے، مہرما ہولے سے بڑبڑائی تھی۔ بینز بلاسم پہ شام اتر آئی تھی، لوگوں کا رش اب کے کم تھا، ایسے میں نسبتاً کونے والی لمبی میز پہ آؤ تو تمہیں 4 لوگ بیٹھے نظر آئیں گے۔ ہارون اور اس کے ساتھ جڑ کر بیٹھی لیل سکندر، عمر اور اس کے ساتھ لا تعلق سی حال سلطان۔ وہ دونوں آپس میں بہت کم بات کر رہے تھے، بس کام کی بات کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اس رات کے بعد سے بہت کچھ تھا جو بیچ میں آ چکا تھا۔ اس پہر ان تینوں کی نظریں ہارون شاہد پہ جمی تھیں۔ ہم نے پچھلے 1 ماہ سے تم سے ایک ہی کام کہہ رکھا ہے، کیا بنا اس کا؟ پوچھنے والا عمر تھا۔ ہارون شاہد نے گلا کھنکارا اور یاد کرنا چاہا۔ اس کام کا کیا بنا تھا؟ کچھ عرصہ قبل شاہد ولا میں ڈنر ٹیبل سجی تھی، سربراہی کرسی پہ شاہد براجمان تھے، ان کی دائیں طرف ہارون اور بائیں جانب نوال بیٹھی تھی۔ دفعتاً ہارون نے ان کو محتاط نظروں سے دیکھا، پھر الفاظ جمع کیے۔ پپا، وہ جو آپ کے دوست ہیں، اس نے سرسری لہجہ اپنایا تھا، وہ میر واس فرید، ان کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات ہیں؟ شاہد نے کھانے سے ہاتھ رک کر اسے دیکھا تھا۔ تمہیں کب سے میرے لوگوں کے ساتھ تعلقات کی فکر ہونے لگی، اور وہ بھی اس بدنام زمانہ میر کی؟ نوال کے کان بھی کھڑے ہو چکے تھے، ان کو ہارون کی ایکٹیویٹیز پہ پہلے ہی شک تھا۔ ہارون کا سانس گلے میں اٹکا تھا، لیکن وہ بظاہر پرسکون رہا۔ وہ اصل میں مجھے ان کے ساتھ ملاقات چاہیے تھی۔ شاید حسین کو پانی پیتے پیتے اچھو لگا تھا، وہ بے اختیار کھانسنے لگے تھے۔ ہارون سکون سے بیٹھا رہا، اتنا تو وہ سوچ کر آیا تھا۔ تمہارا ایسا کیا کام آ گیا میر واس کے ساتھ؟ ہاں، وہ سرخ آنکھوں سے استفسار کر رہے تھے۔ تم سے کتنی بار کہہ چکا ہوں دور رہو اس حالے اور عمر سے، وہ مرا تو اس کے پیچھے رونے والے کوئی نہیں ہیں، تمہارے پیچھے 2 لوگ ہیں، ہم پر رحم کھاؤ، وہ بلند آواز میں کہہ رہا تھا، پھر ہارون کی سخت تاثرات کو دیکھ کر ذرا سا نرم ہوئے۔ دیکھو ہارون بیٹے، میں تمہارے دوست چھوڑنے کو تو نہیں کہہ رہا، وہ لڑکی لیل کتنی اچھی لڑکی ہے، کل ملا ہوں اس سے گھر پہ جب آئی تھی وہ، تم اس کے بارے میں کچھ سوچو نا۔ ہارون نے کرا کر آنکھیں بند کی تھیں، شاید اب بھی کہہ رہے تھے، تم دونوں ایک ساتھ کتنے اچھے لگو گے، سوچو تو صحیح، تم اس لڑکی کو اپروچ کرو، اگر بات نہیں بنی تو خیر ہے۔ پپا، آپ مجھے میر واس سے ملوائیں گے یا نہیں؟ ہارون زور دے کر بولا، مطلب تم اس لڑکی سے شادی نہیں کرو گے؟ وہ اس سے زیادہ زور دے کر بولے تھے، ٹھیک ہے، ابھی تمہارا دماغ درست کرتا ہوں، انہوں نے کہتے تھا۔ ہارون کے گارڈز کو آواز دی تھی۔ ہارون حق تک سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ 4 ہٹے کٹے گارڈز اب ہاتھ باندھے اطراف میں کھڑے تھے۔ لے جاؤ اس کو اور کمرے میں بند کر دو، پہلے صرف نام کا پاگل تھا، اب آثار بھی ظاہر ہونے لگے ہیں، وہ خوف سے کہہ رہے تھے۔ نوال تو بس ہی کرتی رہ گئی۔ ان چاروں نے ہارون کو کسی ہلکی سی شے کی اٹھا لیا، اور اب ان کا رخ اس کے کمرے کی جانب تھا۔ مطلب تم کچھ نہیں کر سکے؟ ہال میں اس کے سامنے بیٹھا عمر حیات خوف سے بولا تھا۔ ہارون مسکرایا، میں نے ایسا کب کہا؟ اور اب ایک بار پھر کچھ عرصہ پیچھے ہے۔ وہ کمرے میں بیزاری سے چکر لگا رہا تھا، گارڈز نے اس کو بند کر دیا تھا، وہ چلا کر تھک گیا تھا، لیکن بے سود صحیح مصیبت گلے پڑ گئی تھی۔ بیزاری اور خوف سے چکر کاٹنے وہ یکدم رکا۔ اس کے ذہن میں بجلی کا کوندا سا لپکا تھا۔ وہ فوراً بیڈ تک آیا اور اپنا موبائل اٹھا لیا۔ اس کی انگلیاں شاہد کی سیکرٹری کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔
گھنٹی جا رہی تھی اور پھر ایک آواز نے رابطہ مل جانے کی نوید سنائی۔ ہارون اب بولنے کو تیار تھا۔ دیبا، میں ہارون بات کر رہا ہوں۔ وہ گردن کڑا اعتماد سے بولا تھا۔ سامنے سے دیبا نامی عورت نے کچھ کہا تھا۔ مجھے میر واعظ کا نمبر چاہیے۔ نہیں، ان کے سیکرٹری کا نہیں، ان کا اپنا نمبر۔ جو بھی کرو، تمہارا کیا واسطہ ہے؟ وہ بری طرح بیزار ہو رہا تھا۔ پپا کو بتاؤ یا نہیں، اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فوراً نمبر بھیجو ورنہ کل تک جاب سے فارغ ہو تم۔ اس نے نخوت سے کہہ کر فون کاٹا تھا اور دیپا بیچاری نمبر بھیج کر ہی ہٹی تھی۔ ہارون شاہد نے ایک نظر نمبر کو دیکھا، پھر آئینے میں اپنے عکس کو۔ اگر اس نے اپنا چوتھا کام کر دیا تو سر جھٹک کر وہ نمبر ملانے لگا تھا۔ گھنٹی بج بج کر خاموش ہو جاتی تھی۔ کوئی 10ویں دفعہ پہ کال اٹھا لی گئی تھی۔ ہارون نے گلا تر کیا۔ میں ہارون شاہد بول رہا ہوں میر انکل۔ شاید وہ بھتیجا سمجھ کر ہی طرز کھا لیں۔ دوسری جانب لمبی خاموشی چھا گئی، جیسے وہ کال کا مقصد جاننا چاہتے ہوں۔ تم شاہد کے بیٹے ہو، لیکن مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ ایک منٹ، اگر تم شاہد کے بیٹے ہو تو اس کے نمبر سے کال کیوں نہیں کی؟ کیا تم اپنے باپ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ اس نے لمحے کے 1000ویں حصے میں سارا معاملہ ڈی کوڈ کر لیا تھا۔ اب کہ ہارون کو اپنی گردن میں پھندا تک تنگ محسوس ہوا۔ جی، میں اپنے باپ سے چھپ کر کال کر رہا ہوں، لیکن میں نے آپ سے ملاقات کے وقت کے لیے کال کی ہے۔ کیا آپ وقت دے سکتے ہیں؟ میرا وقت قیمتی ہے ہارون شاہد، میں اسے کاروبار پہ لگاتا ہوں یا پھر عورتوں پہ؟ تم ان دونوں میں سے کیا بات کرنے والے ہو؟ دوسری جانب سکون سے پوچھا گیا۔ میں آپ سے کاروبار کی بات کروں گا، بلکہ میں نہیں، کوئی ہے جو آپ سے بات کرے گا۔ میں بس ایک بروکر ہوں، یہ سمجھ لیجئے۔ اگر آپ تک رسائی آسان ہوتی تو وہ خود ہی رابطہ کر لیتا۔ ہارون اب کی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ میر واعظ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ وعدہ تم کرو گے یا وہ؟ میں تو ہرگز نہیں، ہارون بڑی چستگی سے بولا تھا۔ بلکہ آپ یہ بھی بھول جائیے گا کہ میں نے کبھی آپ کو کال کی بھی تھی۔ اب کہ میر کہکا مار کر ہنسا تھا۔ اسے یہ لڑکا پسند آ رہا تھا۔ لڑکے، تمہیں تو سیاست میں آ جانا چاہیے، گھر پہ کیا کر رہے ہو؟ ہارون سادگی سے مسکرایا۔ آئی ایم ناٹ دیٹ ٹائپ۔ میں گھر میں ہی اچھا ہوں، بلکہ میں گھر میں نہیں ہوں، میرا ایک کیفے ہے، میں پینٹ بھی کرتا ہوں۔ پھر بھی اگر کبھی سیاست میں آنے کا خیال آئے تو میرے پاس آنا۔ وہ جانے کیوں مصر ہوا تھا۔ میرے پپا MNA ہیں، اگر کبھی ایسا کوئی جنون جاگا بھی تو ان کے پاس جاؤں گا نا۔ اب کہ میر شیطانی انداز میں مسکرایا تھا۔ باپ کے کرنے کے کام نہیں ہے یہ، خیر۔ میں تمہیں ایک ہفتے بعد کا وقت دے رہا ہوں، وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ تم مجھے اچھے لگے ہو۔ اگر اس آدمی نے مجھے ڈاج تو آپ وہی کیجیے گا جو آپ کرتے ہیں۔ ہارون نے ان کی بات اچک لی تھی۔ لیکن بس یہ بھول جائیے گا کہ ہارون شاید کبھی اس ڈیل کا حصہ رہا ہے، اور میرے پپا کے سامنے تو بہت اچھے سے بھول جائیے گا۔ اس کی ہدایت پہ میر دل کھول کر ہنسا تھا۔ فکر مت کرو لڑکے، تم بھتیجے ہو میرے، کام ہو جائے گا۔ اس نے کہتے ساتھ فون کاٹ دیا تھا۔ حال اس بات کو 1 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے، اب تک تمہارا ہفتہ نہیں آیا؟ لیل بگڑ کر بولی تھی۔ ہارون نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ اس دن کے بعد میر اپنی بیوی کے پاس امریکہ چلا گیا تھا۔ وہ بیمار ہے، کل واپس آیا ہے، اور بذات خود مجھے کال کی ہے۔ تم لوگوں کی طرح فارغ انسان نہیں ہے۔ وہ جل کر بولا تھا۔ ہم میں سے کون فارغ ہے؟ ہاں، ASP عمر حیات ہوں میں یہاں کا۔ عمر نے فوراً اپنا دفاع کیا تھا۔ سسپینڈڈ، ہارون نے جتا کر کہا تو عمر بلب کھا کر رہ گیا۔ پھر کوئی بات نہ بنتے دیکھ کر اس نے ویٹر کو آواز لگائی۔ میری کافی کیا ہمالیہ سے لینے گئے ہو؟ ابھی چکو۔ وہ سخت بیزار تھا۔ اسی لمحے لیل نے اپنے آگے رکھی کافی اس کی طرف بڑھائی۔ خالد نے ایک نظر اس کے مگ کو دیکھا، پھر عمر کے بڑھتے ہاتھ کو، اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے وہ مگ اٹھا لیا اور آہستگی سے اپنا آدھا خالی مگ اس کے آگے رکھ دیا۔ جانے کیوں دل چاہتا تھا وہ حالے کے علاوہ کسی اور کی بچی ہوئی چائے کافی نہ پیے۔ لیل اور ہارون تو بس دیکھ کر ہی رہ گئے۔ عمر نے البتہ کچھ ظاہر نہیں کیا۔ وہ اس کی بچی ہوئی کافی حلق میں انڈیلنے لگا۔ سچ تھا، جو ذائقہ اس کی بچی ہوئی کافی کا تھا وہ اور کہیں نہیں تھا۔ بینز بلاسم کے اخباروں والی دیواریں ان چاروں کو خاموشی سے دیکھتی رہیں۔ حالے سلطان اپنے آفس میں بیٹھی تھی جب کوئی دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ حالے کے آگے لیپ ٹاپ رکھا تھا، اس نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ جانتی تھی کون ہوگا۔ وہ آیا اور اس کے سامنے رکھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ گلا کھنکارا اور بغیر تمہید کے بات کا آغاز کیا۔ تم اس دن اسپتال میں یعقوب سے کیا بات کر رہی تھی؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں؟ حالے نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ اب بھی کھٹاکھٹ ٹائپ کر رہی تھی۔ اس کے آگے چائے کا مگ رکھا تھا۔ عمر کا ہاتھ میز پہ دھرا تھا۔ وہ بس اس مگ تک دسترس چاہتا تھا۔ وہ خود کو گنہگار نہیں مانتا۔ میں نے بس اسے بتایا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ عمر جل کر رہ گیا۔ ماشاءاللہ، ویسے بہت اچھا موقع ملا تھا تمہیں، کچھ تو خیال کر لیتی۔ میں تمہارا شوہر تھا، اندر بیمار پڑا تھا، اور تمہیں یہی وقت ملا تھا تبلیغ کرنے کو۔
وہ چاہ کر بھی خود کو طنز کرنے سے روک نہیں سکا تھا، ساتھ ہی ہاتھ آگے بڑھایا تھا، بس ایک بار یہ مگ ہاتھ میں آ جائے۔ خالد نے اب کے سر اٹھایا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں اتنی نیک ہوں کہ وہاں بیٹھ کر تبلیغ کر رہی تھی؟ عمر حیات میں حسن سلطان نہیں ہوں، نہ ہی میں معراج سلطان ہوں۔ اگر وہ دونوں یہ کام کرتے تو نیکی کی خاطر کرتے، کسی کی اصلاح کی خاطر کرتے، لیکن میں، وہ دونوں ہاتھوں کو باہم پھنسا کر آگے کو ہوئی، میں نے یہ سب انتقام کے لیے کیا تھا۔ میں نے آج تک اس سے کوئی انتقام نہیں لیا، کیونکہ وہ ابھی اپنے گناہ کو گناہ اور غلطی کو غلطی سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اب اسے پتہ چل گیا ہے اس نے کیا کیا ہے، اور آگہی عذاب ہوتی ہے۔ میں نے بس اپنا انتقام لیا ہے۔ عمر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا تھا، ہاتھ 1 انچ اور آگے کر لیا تھا۔ اب اس کا مقصد سے فاصلہ بس تھوڑا سا تھا۔ ویسے تمہیں کس نے بتایا کہ میری یا کچھ سے کوئی بات ہوئی ہے؟ حال ایک بار پھر لیپ ٹاپ پہ جھک گئی تھی، اور عمر کے بدن میں گویا اس بات پہ شرارے دوڑ گئے تھے۔ کسی نے نہیں بتایا، مجھے یہ خوش فہمی ہوئی تھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میری بیماری پہ میری بیوی کتنا روئی ہے، لیکن گیس واٹ، وہ ڈرامائی انداز میں جل کر کہہ رہا تھا، میری بیوی تو یعقوب صاحب کو درس دے رہی تھی۔ خدا کی قسم میں ایسا منظر دیکھ کر آیا ہوں، اب تک آنکھوں سے خون رس رہا ہے، پیسے الگ برباد ہوئے۔ خالد نے مسکراہٹ دباتے ہوئے مگ اٹھا لیا۔ عمر کو ایک اور صدمہ لگا۔ لو جی، چائے بھی نہیں ملی، آج کا دن ہی خراب تھا۔ اگلے دن حالِ سلطان صبح ہی صبح کیفے آ گئی تھی۔ کیفے میں اچھا خاصا رش تھا، ویٹر بھاگ بھاگ کر آرڈر پورے کرتے نظر آ رہے تھے۔ حالِ نسبتاً ایک کونے والی میز جہاں سے سارا کیفے بآسانی نظر آتا تھا، وہاں بیٹھی تھی۔ لیپ ٹاپ آگے کھولا پڑا تھا، وہ مینجمنٹ کا آن لائن کورس کر رہی تھی۔ دفعتاً اسے اپنے عقب سے شور اٹھتا محسوس ہوا، کوئی لڑکی تھی، زور زور چیخ رہی تھی۔ حالِ اپنی جگہ سے اٹھی تھی، اس نے گردن اٹھا کر دیکھا، اس کے سامنے ہی ذرا فاصلے پہ ایک 25-26 سالہ گوری گلابی رنگت والی لڑکی ایک ویٹر پہ چیخ رہی تھی۔ یہ اپنی نوعیت کا دوسرا واقعہ تھا۔ پہلی بار ایسا ہی ایک واقعہ عمر دیکھ چکا تھا، بلکہ اس نے کیا دیکھا تھا، واقعے نے اسے دیکھا تھا، اور 2-4 میٹھی باتوں کے بعد شکایت واپس لے لی تھی۔ اس وقت وہ نہیں تھا، اور کم از کم حالِ سلطان کو ان معاملات کے لیے عمر حیات کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ متوازن چال چلتی اس میز کے قریب پہنچی۔ ویٹر اب اس لڑکی سے معافی مانگ رہا تھا، شاید رو بھی رہا تھا۔ کیا ہوا ہے میڈم، آپ مجھے بتائیں۔ میں مینیجر ہوں، حالے نے شائستگی سے پوچھا تھا۔ وہ جو چیخ چلا کر تھک گئی تھی، اب حالے کی جانب مڑی تھی۔ یہ آپ کا جاہل اسٹاف، اس نے میرے اوپر کافی گرا دی ہے، اور اب اپنی غلطی بھی نہیں مان رہا، میرا گھٹنا جلا دیا ہے۔ وہ اب کے پھٹ پڑی تھی۔ حالے اب بھی پرسکون تھی، اسے پرسکون رہنا آتا تھا۔ تم بتاؤ موہت، کیا ہوا تھا؟ حالے اب نرمی سے اس ڈرے سہمے ویٹر سے پوچھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ پریشان اور گھبرایا ہوا لگتا تھا۔ جب میں آپ کو بتا رہی ہوں غلطی اس کی تھی، تو آپ سن کیوں نہیں رہی؟ لڑکی کو اب کے تب چڑھی تھی۔ یہ لیڈ کلاس کی مغرور لڑکی۔ حالے نے ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھا۔ آس پاس بیٹھے لوگ اب انہی کو دیکھ رہے تھے۔ کافی، براؤنی، سب بیکار تھا۔ یہ منظر زیادہ دلچسپ تھا۔ میں نے آپ کی بات مکمل تحمل سے سنی ہے، اب آپ سے اسے بولنے دیں۔ حالے اب بھی نرمی اور شائستگی سے کہہ رہی تھی۔ لڑکی کلس کر رہ گئی۔ بولو موہت، کیا ہوا تھا؟ حالے نے اس کا حوصلہ بڑھایا تو اسے تقویت ہوئی۔ میم، میں نے ان کو کافی دی، لیکن یہ فون پہ اتنی زور سے چیخ رہی تھی، اور پھر انہوں نے بات کرتے ہوئے ہاتھ اوپر کیا، جس سے کافی گر گئی، اور ان کا گھٹنا کیسے جل سکتا ہے؟ وہ کولڈ کافی تھی۔ میں، اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا، اس لڑکی کا ہاتھ اس کے اوپر اٹھا تھا، اور موہت کا چہرہ بری طرح سرخ ہوا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں ایک ایسا ہی تھپڑ لڑکی کے چہرے پہ ہی پڑا تھا، اور اب کہ یہ حالے کی جانب سے تھا۔ سارے کیفے نے دم ساتھ لیا، ویٹر، لوگ، یہاں تک کہ اخباروں والے دیواروں نے بھی منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ حالے کی آنکھوں میں اس وقت وہی ٹھنڈا تاثر تھا۔ لڑکی اب تک شوقی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، گویا یقین کرنا چاہتی تھی جو کچھ ہوا وہ اصل تھا۔ حالے نے انگلی اٹھا کر اس کو دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، تھپڑ کا بدلہ تھپڑ ہوتا ہے۔ میرا اسٹاف میرا خاندان ہے۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے تمہاری اور فون والے تمہارے بوائے فرینڈ کی چیخ سن رہی تھی۔ میں، میرا کیفے کافی اور چائے کے لیے ہے، تمہارے ٹاکسک بوائے فرینڈ کے کبھی نہ ختم ہونے والے مسئلوں کے لیے نہیں۔ نہ اس کی آواز اونچی تھی، نہ اس وقت وہ جنگلیوں کی طرح چیخ رہی تھی۔ وہ بس تحکم سے کہہ رہی تھی، میں تمہیں دیکھ لوں گی، خدا کی قسم میں تمہیں دیکھ لوں گی۔ لڑکی پھنکاری تھی۔ حالے کے سکون میں رتی برابر فرق نہیں آیا تھا۔ لڑکی اب بکتی جھکتی اسے دھمکیاں دیتی جا رہی تھی، اپنے بوائے فرینڈ، اپنے باپ کی دھمکی، اور حالے جانتی تھی جس لڑکی کی دھمکی میں بھی وہ خود نہ آتی ہو، وہ خاک بدلہ لے گی۔ اس نے سر جھٹک کر باقی لوگوں کو دیکھا، پھر مسکرائی۔ آپ کا وقت خراب کرنے کے معذرت، آپ سب کو کافی کا 1 کپ فری دیا جائے گا، انجوائے کریں۔ اس نے کہہ کر موہت کی جانب چہرہ موڑا۔ وہ پشیمان سا کھڑا تھا۔ آئی ایم سوری میڈم، میں آئندہ خیال رکھوں گا۔ مجھے جاب سے نہ نکالیں پلیز۔
وہ گیلی آنکھوں سے کہہ رہا تھا، اس کے انداز میں منت تھی۔ حالیہ نے سخت نظروں سے اس کو دیکھا تھا اور اپنی آواز ہلکی کر لی تھی۔ تمہیں وہ لڑکی نوکری سے نکلوائے یا نہیں، لیکن تمہارا بے وقار ہونا ضرور نکلوائے گا۔ تم اس کے پیروں میں ہی بیٹھ گئے تھے، کیا یہ تمہارا مقام تھا؟ وہ اسے گھرک رہی تھی۔ موہت نم آنکھوں سے سنتا رہا۔ تم نے غلطی کی ہے موہت، تم ایک ہفتے کے لیے کیفے مت آنا اور اس سارے عرصے میں تم کافی دینے کی پریکٹس کرو گے۔ موہت کے آنسو اب بہنے لگے تھے۔ حالیہ کہے گئی، تم میرا اسٹاف ہو، لوگوں کے سامنے تمہیں ذلیل کرنا مطلب خود کو ذلیل کرنا، اور آئندہ اگر تم نے کبھی بھی کسی کے پیروں میں بھی بیٹھے تو فارغ سمجھنا خود کو۔ آخری تنبیہ پہ ذرا سختی تھی۔ میں نے بھی اس دن یہی کیا تھا۔ ایک آواز پہ حالیہ کو لگا جیسے وہ جم گئی ہو۔ پتھر برف ساکت۔ کئی لمحہ بعد اس نے آہستگی سے گردن موڑی۔ اس کے سامنے ایک عورت کھڑی تھی، باوقار سی، خوبصورت اور پرسوز سی۔ اس کے پیچھے ہی ایک لڑکا کھڑا تھا، 17 سالہ، سی آنکھوں والا۔ حالیہ کے لب بے اختیار پھڑپڑائے تھے۔ اماں! یہ ہیون میں بنے شمس کے نئے آفس کا منظر تھا۔ بھوری دیواریں، کمروں کے عین وسط میں رکھا لکڑی کا میز اور اس کی دونوں اطراف میں رکھی کرسیاں، دیوار گیر، کھڑکی سے آتی دھوپ، اور اگر اسی دھوپ کے تعاقب کرو تو یہ اپنے سامنے بیٹھے شخص کے چہرے پہ پڑتی تھی۔ وہ آدمی کوئی 50-55 کی عمر کا تھا، مضبوط، اونچی اٹھان، معمولی نقوش اور نیلی آنکھیں۔ کچھ تھا اس کی ذات میں جس سے روب سا آتا تھا۔ سو میر صاحب، آپ میری زمین دیکھ چکے ہیں اور آپ اس کے اصل سے بھی واقف ہیں، کیا آپ اب بھی خریدنا چاہیں گے؟ شمس ان کے چہرے کو دیکھتا ہے سکون سے پوچھ رہا تھا۔ میر گہرا مسکرایا تھا۔ شمس سلطان، میں میر واس فرید ہوں اور میں 4 کاموں کے لیے جانا جاتا ہوں: پیسہ، طاقت، غیر قانونی کام اور آخری کام آپ تب کرتے ہیں جب کوئی آپ کو زبان دے کر مکر جائے۔ لیکن یہاں کون مکر رہا ہے؟ شمس نے اس کے منہ سے بات اچک لی تھی۔ میر بس اسے گہری نظر سے دیکھے گیا، پھر ذرا آگے کو ہوا۔ شمس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے کہنا شروع کیا، میں ایک 5ویں کام کے لیے بھی مشہور ہوں۔ وہ ٹہر ٹہر کر بغور شمس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، بربادی۔ شمس سلطان، میں بربادی سونگھ لیتا ہوں۔ تمہارے آس پاس سے مجھے بربادی کی بو آ رہی ہے۔ چہرہ دیکھ کر کسی کا مستقبل بتانا آتا ہے مجھے۔ میرا مشورہ ہے، اس کام سے دور رہو۔ آخر میں وہ واقعی مخلص ہوا تھا۔ شمس کا سانس ایک لمحے کو تو جیسے سینے میں اٹکا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ خود کو کمپوز کر گیا تھا۔ مجھے جس سے خوف تھا اس کے اپنے پیروں میں بیڑیاں پڑ چکی ہیں۔ وہ محبت میں پڑ گیا ہے میر صاحب، اور محبت اچھے بھلے مرد کو بیکار کر دیتی ہے۔ مرد ایک وقت پہ ایک کام کر سکتا ہے، یا پھر انتقام یا محبت۔ 2 جذبے ایک دل میں لے کر چلے گا تو دونوں میں سے ایک نہ ایک ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ اس کے دل میں ٹھنڈا پڑنے والا جذبہ انتقام ہے؟ میر ٹھنڈے لہجے میں بولا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے محبت کو تھپکی دے دی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس کی عورت بہادر ہو۔ جانتے ہو نا، مرد بہادر عورت سے محبت نہیں عشق کر لیتا ہے، اور عشق میں کھونے کا خوف نہیں رہتا۔ اس کا لہجہ اب بھی وارننگ دیتا ہوا تھا۔ شمس کھل کر ہنسا تھا۔ میر صاحب، اگر اسے انتقام لینا ہوتا تو وہ لے چکا ہوتا۔ اصل بات ہے کہ میں اسے زیادہ سوچنے لگا تھا، اور اب جب میں نے غور کیا تو مجھے پتہ چل گیا کہ وہ وکٹم نہیں ہے۔ میں اسے فرشتہ سمجھنے لگا تھا، لیکن وہ انسان نکلا، اور انسانوں سے خوف نہیں کھاتا میں۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے آگے کو ہو بیٹھے۔ یہاں میری بربادی نہیں کامیابی کی ڈیل ہو رہی ہے، سو آپ اس پہ دھیان دیں۔ نیلامی کے لیے کیا تاریخ فائنل کی جائے؟ وہ دونوں اب اصل موضوع کی طرف آ گئے تھے۔ آج 29 ستمبر ہے، 3 ماہ بعد رکھ لیں، کیا خیال ہے؟ تب تک سارے معاملات دب جائیں گے۔ شمس نے رائے پیش کی تھی۔ میر کو فرق نہیں پڑتا تھا زمین کس کی ہے، کیوں ہے، وہ بس خرید لیتا تھا، اور اس کے بعد کسی ماں کے بیٹے میں اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ بس زمین کا دعویٰ ہی کر سکے۔ وہ اب زمین کا رقبہ اور باقی کی ساری تفصیلات ڈسکس کر رہے تھے۔ بھوری دیواریں اپنی جگہ پہ کھڑی اس گھناؤنے کھیل کو دیکھتی رہیں۔ کاش دیواروں کے کان کے ساتھ ساتھ پیر بھی ہوتے۔ کچھ دیر قبل ملنے والے شوق اب بھی یقین میں بدل چکا تھا۔ حالیہ سلطان کے سامنے اس کی ماں بیٹھی تھی، سیاہ چکن کاری کے جوڑے میں ملبوس، بالوں کو سادہ سے چٹیا میں گوندے۔ وہ بالکل معصوم، ویسی دیسی ماؤں جیسی۔ لڑکیوں کو ہر وقت لگتا ہے فلاں لڑکی خوبصورت ہے، فلاں پرکشش ہے، لیکن جب جب اپنی ماؤں کو دیکھتی ہیں تو انہیں ساری دنیا کی خوبصورتی اس ایک چہرے میں نظر آنے لگتی ہے۔ لیکن حالیہ سلطان کے لیے وہ چہرہ اجنبی تھا۔ وہ بس میز کی سطح پہ نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ اماں کے ساتھ کبھی ایسا تعلق رہا ہی نہیں تھا کہ دل کی بات کی جائے، راز کہے جائے، یا پھر کم از کم گردن اٹھا کر ان کی آنکھوں میں ہی دیکھ لیا جائے۔ میں نے بھی اس دن یہی کیا تھا،
انہوں نے کچھ دیر قبل کہے جانے والی بات اپنی دہرائی تھی تو خالد نے اچنبھے سے ان کو دیکھا۔ میں نے اپنے پہلے شوہر کو شادی کے اگلے دن ہی تھپڑ مارا تھا، یہ تھی میری طلاق کی وجہ۔ خالد دم بخود سی رہ گئی۔ حسینہ اب بھی کہے گئی، اس نے مجھ پہ شادی کے پہلے دن ہاتھ اٹھایا تھا کیونکہ اسے میرا جوڑا پسند نہیں آیا تھا۔ میں ساری رات سوچتی رہ گئی آخر اس میں میرا کیا قصور؟ وہ اچھا آدمی تھا، رات میں ہی مجھ سے معافی مانگی اور میں نے معاف بھی کر دیا۔ وہ ایک لمحے کو رکی۔ اگلے دن مجھے اس کا جوڑا نہیں اچھا لگا اور میں نے بھی اسے تھپڑ دے مارا۔ ساتھ وہ ہنسی تھی۔ ہے نا مضحکہ خیز؟ انہوں نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ حالے کچھ نہیں بولی، وہ بس گم سم سی انہیں دیکھی گئی۔ حسینہ کی ہنسی تھمی تو وہ ایک بار پھر گویا ہوئی۔ میں نے بھی اس سے معافی مانگی تھی لیکن وہ نہیں مانا اور ایک ہفتے بعد مجھے طلاق دے دی۔ مردوں کے معیار کئی بار دوہرے ہو جاتے ہیں۔ وہ عورت کو مارنے کو مردانگی اور اسی عورت سے مار کھانے کو بغیرتی سمجھ لیتے ہیں۔ آپ یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ حالے نے پہلو بدلا تھا۔ اس کی ماں اس کے ساتھ اس کے اتنے اچھے طریقے سے بات کر رہی تھی، یہ نیا تھا، عجیب تھا، وہ انکمفرٹیبل ہو رہی تھی۔ میں تمہیں یہ سب اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ سفیر جیسے مردوں کے بیچ میں ایک عمر حیات بھی ہوتا ہے اور جب وہ مل جائے تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تیسرے انسان کی باتوں میں آ کر تعلق خراب نہیں کرنا چاہیے۔ تم تیسرے کو تعلق سے نکال کیوں نہیں دیتی؟ وہ آخر میں جیسے بے بس ہوئی تھی۔ حالے نے زخمی نظروں سے انہیں دیکھا تھا، دل پہ جیسے خنجر سے چل گئے۔ وہ تیسرا انسان میری محرومی پوری کرتا ہے اماں، میری لالچ پوری کرتا ہے۔ وہ جو میری توجہ اور محبت کی بھوک ہے نا، اس کا پیٹ بھرتا ہے۔ میں نے ساری زندگی اس کے اشاروں پہ گزاری اور کامیاب بھی ہوئی ہوں، جتنا مجھے وہ سمجھ سکتی ہے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہے گئی، میں ایک کٹ پتلی جیسی ہوں جس کی ڈور کسی کے ہاتھ میں ہے۔ جب تک ڈور چلے گی تب تک تماشا چلے گا، ڈور ٹوٹ جائے گی تو کٹ پتلیاں سڑک پہ یا کسی کچرے کے ڈھیر میں نظر آتی ہیں۔ آپ کیا چاہتی ہیں اماں؟ میں سڑک پہ آ جاؤں یا پھر کچرے کے ڈھیر پہ؟ اس کی آواز میں کوئی طنز نہیں تھا، حالے بس کہہ رہی تھی۔ حسینہ نے بس نرم نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ حالے نے ایک بار پھر چہرہ موڑ لیا۔ اسے نہیں عادت تھی اس نرمی کی۔ بچے، کٹ پتلی ہمیشہ سڑک پہ کچرے کا ڈھیر کی نظر نہیں ہوتے ہیں، کچھ ہوتی ہیں جنہیں قدردان مل جاتے ہیں اور وہ کئی سالوں تک اچھی حالت میں رہتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ کوئی اپنا بخت سمجھ لیتی ہے اور کوئی کچرے کا ڈھیر اپنا سمجھ لیتی ہے۔ ان کی بات پہ حالے چپ سی ہو گئی۔ کہنے کو کچھ نہیں تھا اس کے پاس۔ ویسے بھی اپنی ماں سے کرنے کو باتیں نہیں ہوا کرتی تھیں، اماں بس اس کی غلطیوں پہ سرزنش کرتی تھیں۔ حالے سن لیتی تھی، اس کے باہر کے کھانے پہ ٹوکتی تھیں، حالے دو ایک جواب دے دیتی تھی اور بس یہ تھا ان کا تعلق۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد حسینہ نے خود ہی کہنا شروع کیا، مجھ سے ناراض ہونا؟ اب کہ وہ پشیمان تھیں۔ جانتی ہوں میں نے تمہارے حق پہ بہت کوتاہی کی ہے لیکن میں معافی مانگ رہی ہوں۔ تمہاری ماں تم سے شرمندہ ہے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اماں پلیز، حالے نے ان کی بات کاٹی تھی، آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں، میری ماں ہے آپ، مجھ سے اس طرح معافی مت مانگے، کیوں میری آخرت خراب کرتی ہیں؟ وہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ حسینہ کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ میں آپ کو کس بات کے لیے معاف کروں؟ کیا تعلق ہے ہمارا؟ جب اس دن میں ساری رات گھر سے باہر رہ کر آئی تب مجھے واپسی پہ آپ سے کوئی امید تھی ہی نہیں۔ ہمارے تعلق میں امید، محبت، ان چیزوں کی تو کبھی گنجائش ہی نہیں نکلی تھی۔ اس کا لہجہ دھیما تھا، بغیر کسی طنز کے تیر میں وہ ڈوبا۔ حسینہ کو اپنے دل میں چھریاں چلتی محسوس ہوئیں۔ آپ نے دیکھا تھا نا اس دن موجمے میں نے آپ ہی کو گلے لگایا تھا، آپ کو نہیں یاد کریں آپ نے مجھے آخری بار گلے کب لگایا تھا؟ وہ بے تاثر لہجے میں بولی تھی، اور سچ تھا کہ حسینہ کو وہ آخری دفعہ یاد نہیں تھا۔ آپ نے کبھی مجھے اپنے قریب نہیں کیا اماں، آپ کبھی میری ماں بنی ہی نہیں۔ تم بیٹی بن سکتی تھی حالے، تم کہہ سکتی تھی تمہیں میری ضرورت ہے۔ وہ گیلی آواز میں شکوہ کر گئی۔ حالے نے سادگی سے گردن جھٹکی تھی۔ میں سلطان تھی اماں، مجھے بھرم رکھنے آتے تھے۔ آپ مجھے نہیں جانتی لیکن کچھ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ میرے نزدیک میرے لوگوں کی بے حد اہمیت ہے، لیکن میں کبھی بھی کسی کے پیچھے نہیں بھاگتی۔ چاہے میرا دل اس کے لیے روئے چیخے، لیکن میں اسے نہیں بتاؤں گی۔ میں کیوں بتاؤں؟ کیا اسے نظر نہیں آتا؟ اور اگر نظر نہیں آتا تو میں اس سے بڑی اندھی بن جاؤں گی۔ آپ ماں تھیں اور میں بیٹی، ہمارا تعلق آپ نے جوڑے رکھنا تھا، نہیں جوڑ سکیں۔ وہ ایک پل کو روکی، سی آنکھیں اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا۔ تعلق سڑ گیا اماں، اب مجھے آپ کی اور آپ کو میری ضرورت نہیں ہے۔ مجھ سے معافی مانگ کر مجھے گنہگار نہیں کریں۔ معافی وہاں مانگی جاتی ہے جہاں کوئی تعلق ہو، اور تعلق سے جڑی امیدیں، ہم دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی امید نہیں ہے۔ نرمی سے کہتی اٹھی۔ حسینہ گردن جھکائے بیٹھی رہی۔ حالے کے دل کو کچھ ہوا تھا لیکن وہ ڈھیٹ بنی رہی۔ بیٹی کے کیفے پہلی بار آئی ہوں،
آپ کے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے راہداری میں مڑ گئیں۔ آنکھیں اب بھی نم تھیں جنہیں وہ بے دردی سے رگڑ گئی تھی۔ وہ کچن میں آئی لیکن کافی نہیں بنائی۔ 2 منٹ میں وہ وہیں کھڑی رہی، پھر باہر نکل آئی۔ اب حسینہ والی میز خالی تھی۔ وہ کافی کے لیے بھی نہیں رکی تھیں۔ حالیں ٹھیک ہی تو کہتی تھی، ان دونوں کو ایک دوسرے سے امیدیں نہیں تھیں۔ یاقوت مرزا کا کمرہ اس وقت روشن تھا۔ نرمین آئینے کے آگے بیٹھی بال بنا رہی تھی۔ اس کے عقب میں یاقوت بیٹھا تھا، بے ترتیب ہولیا اجڑے بال۔ آج کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ حسن اس پہ تمام ہوا۔ وہ پرمسردہ سا تھا، اسے دیکھ کر دل کرتا تھا۔ وہ شیشے میں ابھرنے والی نرمین کا عکس دیکھ رہا تھا، سب آنکھیں، خوبصورت بال، لیکن اس کا چہرہ وہ کیوں کھنڈر جیسا تھا، کیوں اس پہ کوئی رونق نہیں تھی۔ نیرو، یاقوت نے نرمی سے پکارا۔ اس کی آواز گیلی لگتی تھی۔ نرمین نے جواب نہیں دیا، وہ شاید جواب چاہتا بھی نہیں تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا میں تم سے اپنا ہوم ورک کیوں کرواتا تھا؟ نرمین کا برش کرتا ہاتھ ایک لمحے کو تھما تھا، لیکن جواب اس نے اب بھی نہیں دیا۔ یاقوت ٹہر ٹہر کر کہہ رہا تھا، میں اگر ہوم ورک کرتا تھا نا تو وقت ضائع ہوتا تھا، میں قرآن پڑھنا چاہتا تھا۔ اب کہ نرمین نے گردن موڑ کر بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں ہوم ورک تم سے کرواتا تھا اور خود قرآن پڑھتا تھا۔ مجھے قرآن پسند تھا نیرو، بہت پسند تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کہاں سے چند آنسو آ گئے۔ میں بس ہر وقت قرآن پڑھتے رہنا چاہتا تھا جس طرح نوح پڑھتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی، مارے کھائیں، بیڈ ٹچز برداشت کیے، رحم کا انتظار کیا، لیکن میرے اوپر شیطان ہونے کا لیبل لگا دیا گیا۔ اس نے ہچکی لی تھی۔ نرمین کا دل دہل گیا تھا۔ میں وہی یاد کرتا تھا جو مجھے نوح بتاتا تھا۔ وہ میرا استاد تھا نا، استادوں کو تو مخلص ہونا چاہیے تھا نا، وہ میرے ساتھ مخلص کیوں نہیں تھا؟ وہ بہتے ہوئے آنسوں میں ہچکیوں کے درمیان کہہ رہا تھا، ایک دن میں نے شیطان کا مطلب پوچھا تھا آنٹی سے۔ انہوں نے کہا شیطان وہ ہے جس پہ اللہ رحم نہیں کرتا۔ اس نے مجھ پہ بھی رحم نہیں کیا تھا۔ میں تھک گیا تھا نیرو، بہت تھک گیا تھا۔ وہ گردن جھکائے شکستگی سے اعتراف کر رہا تھا، میں اللہ سے ناراض ہو گیا تھا۔ میں نے سنا تھا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ مجھے منا لے گا۔ میں غلط تھا، ناراض ہونے کا حق میرا نہیں تھا۔ انسان کے حصے میں تو آزمائش ہوتی ہے۔ قرآن تک آنے کے لیے میری آزمائش نوح تھا اور وہ قاری تھا، لیکن میں اللہ سے ناراض ہو گیا۔ اس کے آنسو تھم گئے تھے۔ وہ اب گردن اٹھا کر گیلی گلابی پڑتی آنکھوں سے نرمین کو دیکھ رہا تھا، وہ بھی اس سے دیکھ رہی تھی۔ ساکت شل، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہمیں اللہ کی ضرورت ہر دور میں ہوتی ہے۔ میں منکر بن گیا، میں سرکش بن گیا۔ وہ پشیمان تھا، میں نے ہر وہ کام کیا جو غلط تھا۔ میں نے شراب پی، جوا کھیلا، زنا کیا، لیکن جانتی ہو ہر رات میری 6 صورتیں مجھے یاد ضرور آتی تھی۔ اس نے دہرانے کی کوشش کی، لیکن الفاظ ٹوٹ گئے۔ اللہ نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا، وہ ہر دفعہ بلاتا تھا، لیکن سرکشی بڑھتی گئی۔ میں ابلیس بنتا گیا، میں واقعی شیطان بن گیا تھا نیرو۔ اس دن جب میں تمہارے پاس آیا تھا، وہ آخری دن تھا جب مجھے میری صورتیں یاد آئیں۔ وہ میرے ذہن میں زور زور سے گردش کر رہی تھیں۔ اس کی آواز رندی تھی، بے بس، شکست تھا۔ نرمین کی آنکھوں میں کرب اترنے لگا تھا۔ اس دن کے بعد سے آج تک کوئی صورت یاد نہیں آتی، ذہن کورا ہے، خالی۔ اللہ نے مجھے چھوڑ دیا نیرو، اب مکمل اندھیرا ہے۔ اب میں ہوں، میرے اندر کا شر ہے اور میری سرکشی کی سزا ہے۔ میں خالی ہاتھ ہوں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دکھائے تھے۔ اسے دیکھ کر رونا آتا تھا۔ میں واپس آنا چاہتا ہوں، میں ابلیس سے عزازیل بننا چاہتا ہوں۔ کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ کیا میرے دل پہ لگا چیچک ختم ہوگا؟ کیا مجھے خنزیر بننے سے بچا سکتی ہو؟ مجھے اپنے آس پاس بدبو آتی ہے، تعفن اڑتا محسوس ہوتا ہے، مجھے واپسی چاہیے نرمین، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ وہ اب زور زور سے رونے لگا تھا، بچوں کی طرح، چہرہ ہاتھوں میں چھپایا۔ اس کے رونے کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ گہرے کرب کا شکار تھا۔ انسان چھوڑ دے بس، کبھی کسی دور میں اللہ انسان کو نہ چھوڑے۔ نرمین اپنی جگہ سے نہیں اٹھی، وہ اس کو روتے ہوئے سنے گئی اور سوچے گئی، کیا کبھی کسی دور میں اگر ابلیس واپسی عزازیل بننا چاہے تو؟ شام کے سائے سارے کراچی میں پھیل گئے تھے۔ ایسے میں ایک نسبتاً پکے گھر والی کالونی میں آؤ تو ایک فرحاد غفار، معراج سلطان کا سیکرٹری، اپنے گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ 2 منزلہ پکا گھر اپنی شان سے کھڑا تھا، نیا، تازہ رنگ و روگن۔ کون یقین کر سکتا تھا کہ کچھ وقت قبل تک جس آدمی کے اوپر لاکھوں کا قرضہ ہو اور رہنے کو چھت نہ ہو، وہی آدمی چند ماہ کے اندر اندر اپنے قرض کیسے اتار گیا اور کس طرح یہ کوٹھی نما گھر خرید لیا۔ قصہ مختصر تھا، وہ لوہے کا دروازہ کھولتا اور اندر صحن میں آ گیا۔ آج اس کی بیوی اور بیٹی گھر پہ نہیں تھی، ورنہ اب تک تو بچی اپنے باپ کو دیکھ اس کی ٹانگوں سے آ لپٹتی۔ وہ اپنے کمرے میں آیا، کندھے پہ ٹنگا بیگ اتار کر ایک طرف کو رکھا۔ ابھی وہ باتھ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہی ہوا تھا کہ اندر موجود شخص کے زوردار مکے سے اس کی ناک سے خون ابل پڑا تھا۔
وہ شخص نیم اندھیرے میں تھا اور دراز قد سی آنکھیں والا فرحات نے باہر بھاگنا چاہا لیکن اس کے قدم جم گئے تھے۔ دراز قد مرد آنکھوں میں سر تاثر دیے آگے آتا گیا۔ فرحات کا حلق تک سوکھنے لگا۔ اس نے قریب آ کر ایک زوردار لات اس کے سینے پہ ماری۔ فرحات بیٹھ کے بل گرا تھا۔ سامنے کھڑے مرد نے اس پہ بس نہیں کی تھی۔ وہ مسلسل اسے ٹھوکروں سے مارے گیا۔ اس کے اندر کوئی جنون نہیں تھا، وہ بس برف کی مانند سرد تھا۔ فرحات کراتے ہوئے، رحم کی بھیک مانگتے ہوئے مار کھاتا رہا۔ ہیون کی اصل فائل کہاں ہے؟ اس برف انسان نے ایک ہی سوال کیا۔ مجھے نہیں پتا عمر، مجھے کچھ نہیں پتا، پلیز خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ وہ تکلیف سے کہہ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ سامنے کھڑے شخص نے چند منٹوں میں اسے ادموا کر دیا تھا۔ اب فرحات نے اس دراز قد آدمی کو اپنے قریب نیچے بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف سے مزید پھیل گئیں۔ ہیون کی فائل کہاں ہے؟ سرد سپاٹ آواز میں وہی سوال دہرایا گیا۔ فرحات مارے بے بسی اور ڈٹ کے رونے لگا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا، میں مجبور تھا۔ انہوں نے مجھے اس کام پہ مجبور کر دیا۔ اس نے میری بیوی اور میرے بچوں کو زہر دے دیا تھا عمر، مجھے معاف کر دو۔ میں نے معراج صاحب کے لاکر سے وہ فائل نکال کر اسے دے دی، مجھے معاف کر دو۔ وہ گھگیانے لگا تھا۔ عمر کے چہرے کے تاثرات یکدم نرم پڑے تھے۔ انہوں نے تمہاری فیملی کو زہر دیا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ فرحات زور زور سے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ کس تاریخ کا وقت ہے یہ؟ 26 اپریل کا وقت ہے، واقعہ ہے یہ۔ وہ رٹا رٹایا سبق دہرا رہا تھا۔ عمر ایک الٹے ہاتھ کا ایک تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا تھا۔ فرحات کی آنکھوں کے سامنے دنیا گم گئی تھی۔ عمر کے جبڑوں تک میں سختی اتر گئی۔ میرے سر پہ پاگل لکھا ہے کیا؟ تمہیں لگتا ہے تم مجھے پاگل بناؤ گے؟ وہ سختی سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے ساری فوٹیج نکلوائی ہے، تم 26 نہیں 28 اپریل کو معراج سلطان کے آفس سے فائل لے کر نکلے تھے۔ اب مجھے صاف صاف بتاؤ فرحات غفار، فائل کہاں ہے، کس کے پاس ہے؟ ورنہ عمر نے کہتے ساتھ اپنی پنڈلی میں بندی پسٹل باہر نکال کر فرحات کے ماتھے پہ رکھی تھی۔ وہ پورا کا پورا پسینے میں بھیگ گیا، زبان تالو سے چپک کر رہ گئی۔ فائل کہاں ہے فرحات؟ سرد برف کے مجسمے نے سوال دہرایا تھا۔ فرحات نے مردہ آنکھوں سے اسے پستول ہٹانے کا اشارہ کیا تو عمر نے گن واپس لے لی۔ فرحات کا سانس بحال ہوا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی بے تحاشا خوف تھا۔ اس نے لبوں پہ زبان پھیر کر بمشکل کچھ کہنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے کہا تھا عمر آیا تو اس سے کہنا جادو اس کی منشا نہیں، مجبوری تھی۔ اور عمر حیات کو سارے جواب مل گئے تھے، ساری کڑیاں جڑتی گئیں۔ مہرماں صرف حارث سلطان کی بربادی کے پیچھے نہیں تھی، وہ شمس سلطان کی ساتھی بھی تھی۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا، ٹھنڈی ٹھار نظروں سے فرش پہ بیٹھے فرحات کو دیکھا، پھر اپنی پستل کو، اور پھر کھڑے کھڑے اس نے فرحات کے دونوں ہاتھوں کا نشانہ لیا تھا۔ وہ بن آب ماہی کی طرح تڑپنے لگا تھا۔ اس کی چیخیں پلٹ پلٹ کر واپس آ رہی تھی، خون فرش پہ بہتا جا رہا تھا۔ چپس کا فرش سرخ سیال میں بدلتا چلا گیا۔ عمر آگے آیا، درد سے تڑپتے فرحات کے ایک ہاتھ اپنے بوٹ سے زور دیا۔ وہ بلبلا کر رہ گیا۔ درد اتنا شدت تھا کہ اسے لگا وہ مر جائے گا۔ اسے کہنا میں نے اس کا پندہ تیار کر لیا ہے، بس انتظار کرے میرا۔ وہ سرگوشی کرتا بڑھ گیا۔ فرحات اب بھی رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، لیکن نہیں، تمہیں اس پہ ترس نہیں آئے گا۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن پہ ہم ترس نہیں کھا سکتے، ورنہ یہ کہانی میں ہوئے ظلم کی بے عزتی ہوگی۔ یہ خوبصورت اور شاہانہ سے شادی ہال کا منظر تھا۔ روشنیاں، کمکمے، خوش کپیاں، سلیقے سے سجی میزیں، بادب بیرے اور میوز کا بے ہنگم شور۔ البتہ اسی لمحے میوز کا شور ذرا دیر کو تھما تھا۔ ایسی ہی ایک میز کے گرد رکھی کرسی پہ اس وقت سفیر سلطان بیٹھا تھا، سرمئی ڈنر سوٹ میں ملبوس، بالوں کو جیل سے پیچھے کو جمائے، بوری آنکھوں میں چمک لیے وہ آج بھی ماحول میں چھایا ہوا تھا۔ اس کے عین سامنے مہرماں بیٹھی تھی، نیلی ساڑی میں ملبوس، اس نے بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا، کانوں میں ہیرے اور گلا خالی تھا۔ وہ خوبصورت لگ رہی تھی، البتہ کچھ مضطرب بھی۔ اسے سفیر کی جانب سے خدشے لاحق تھے، ہوتے بھی کیوں نہ، چھینی ہوئی محبتیں بے سکونی تو دیتی ہی ہیں۔ مہرماں کیا سوچ رہی ہو؟ سفیر نے اس کو آس پاس دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کھانا میز پہ سجا تھا۔ مہرماں کچھ نہیں بولی۔ اب اس کی نظر سفیر کے ہاتھ میں تھی۔ اس کی ایک انگلی میں سفید سونے کی انگوٹھی تھی جسے وہ ہر وقت پہنے رہتا تھا، تب سے جب سے اسے حارث سلطان نے یہ انگوٹھی پہنائی تھی۔ آج صبح یہی انگوٹھی گم ہو گئی تھی نا، جس کے لیے آپ مجھ پہ بھی چیخے تھے، وہ اس کے ہاتھ میں نظر جما کر بولی تھی۔ سفیر کو ذرا حیرت ہوئی، اس نے چونک کر انگوٹھی کو دیکھا اور پھر اس کا چہرہ تاریک پڑا۔ مجھے لگا ہم آگے بڑھ رہے ہیں، آپ میرے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، میں آپ کو ہیل کر رہی ہوں، لیکن… وہ رکی، نظریں اٹھا کر سفیر کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ ہم آج بھی وہیں ہیں سفیر،
اسکوائر ون پہ ہم کبھی آگے بڑھے ہی نہیں۔ حالے ایک امر بیل کی طرح ہم سے چمٹ گئی ہے اور میں چاہ کر بھی اسے دور نہیں کر پا رہی۔ وہ اپنی بھوری آنکھیں سفیر کے چہرے پہ مرکوز کی تکلیف سے کہہ رہی تھی۔ سفیر نے غیر آرامدہ پہلو بدلا۔ یو آر گیٹنگ اٹ رانگ، میں بس عادی ہوں اس انگوٹھی کا، یہ میری انگلی کی عادت بن گئی ہے، اس کے بغیر ہاتھ ادھورا لگتا ہے، بس یہی بات ہے۔ انگوٹھی کے بغیر ہاتھ ادھورا اور دینے والی کے بغیر زندگی۔ مہربان نے تلخی سے سر جھٹکا تھا، اب کہ سفیر کو واضح طور پہ برا لگا تھا۔ دیکھو مہر، مجھے باتیں دہرانا پسند نہیں ہے، اگر میں کہہ رہا ہوں بس یہی بات ہے تو اس کا مطلب ہے بس یہی بات ہے۔ اس کے لہجے میں ذرا سی سختی تھی۔ حالے اب میری زندگی میں نہیں ہے اور میں اس کے بغیر آگے بڑھ رہا ہوں۔ تمہارے ساتھ میں مرد ہوں، اگر اسے یاد کرنا، اس سے ملنا چاہوں یا پھر اس کے لیے میں ایک چور دروازہ بنانا چاہوں تو تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں لگ سکے گا، لیکن میں، اس نے جتاتے ہوئے انگلی سینے پہ دستک دی، میں سفیر سلطان تمہارے ساتھ مخلص ہوں۔ مہر نے ٹھہر کر اس کو دیکھا، پھر اس کی نظریں پھسل کر سفیر کے ہاتھ پہ گئیں۔ وہ اپنی انگلی سے انگوٹھی کھینچ کر نکال رہا تھا۔ میرے لیے اس وقت تم اہم ہو، ہمارا تعلق اہم ہے، حریص مت بنو، حسد چھوڑ دو۔ تم ایک حاسد اور شکی انسان ہو، اس لیے تمہارا دل سیر نہیں ہو رہا، تمہارے دل میں کوئی کھوٹ ہے، اسی لیے تمہیں ساری زندگی زنگ آلود لگتی ہے مہر۔ سفیر کہہ رہا تھا اور مہر آنکھیں کھولے اسے دیکھی گئی، اسے لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ دل اللہ کا گھر ہوتا ہے مہر، اگر اس گھر میں اپنا حسد اور شر لے کر جاؤ گی تو وہ تمہارے دل سے سکون نکال دے گا۔ ضروری نہیں ہے ہر گناہ کی سزا قیامت والے دن ملے، شر پسند حاسد لوگوں کو زندگی میں ہی سزا مل جاتی ہے، ان کے دلوں کا سکون چھین لیا جاتا ہے۔ کیا تم بھی ایسے لوگوں کی صف میں آنا چاہتی ہو؟ اس نے پوچھا تو مہر نے دھیرے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ سفیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں پکڑی انگوٹھی نیچے پھینک دی، وہ کہیں گھاس میں غائب ہو گئی۔ مہرماں کو لگا تھا ان کے تعلق سے ہر تیسری چیز اسی طرح غائب ہو گئی۔ وہ مسکرائی تھی، سفیر اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ کندھوں پہ لدا بوجھ ہلکا ہونے لگا تھا۔ انگوٹھی نہیں تھی، مطلب حالے نہیں تھی۔ زبردست۔ وہ دونوں اب کھانے کے بارے میں ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے، لیکن اگر تم لوگ نظر جھکا کر دیکھو تو سفید سونے کی انگوٹھی گھاس میں سے اپنی ہلکی سی جھلک دکھا رہی تھی۔ بس ثابت ہوا کہ حاسدوں کے دلوں سے سکون اٹھا دیا جاتا ہے۔ اگلی صبح بے حد روشن تھی، بینز بلاسم پہ معمول کی گہما گہمی تھی۔ ہر میز پہ لوگ بیٹھے تھے، چائے کافی پیتے یا پھر گھر سے جلدی نکل کر اب کیفے میں بیٹھ کر ناشتہ کرتے لوگ۔ حالے سلطان اپنی مخصوص میز پہ بیٹھی تھی، سامنے ہارون بیٹھا تھا، وہ دونوں کوئی معاملہ ڈسکس کر رہے تھے۔ ہارون سے چیزیں نہیں سنبھل رہی تھیں، وہ آرٹسٹ آدمی تھا، بے ترتیب تھا، اسے جو کام دے دیا گیا وہ اس سے کہاں ہو پانا تھا۔ یہی حال حالے کا تھا۔ ہاں، وہ حکم دینے کے لیے ہی پیدا ہوئی تھی، لیکن شہزادیوں کو تخت پہ بٹھانے سے پہلے تربیت دی جاتی ہے، اور یہ تربیت کسی آن لائن کلاس سے نہیں ملتی۔ دفعتاً حالے نے کسی خیال کے تحت نظر اٹھا کر دیکھا، وہ سامنے سے چلا آ رہا تھا، سنجیدہ تاثرات کے ساتھ۔ اس کی آنکھیں خاموش سی تھیں، شاید وہ کچھ سوچ رہا تھا یا کوئی مسئلے میں الجھا تھا۔ ان دونوں کو یہاں بیٹھے دیکھ کے وہ اس کی طرف چلا آیا۔ ہیلو، امید ہے آپ ڈسٹرب ہوئے ہوں گے، وہ کہتے ہوئے حالے کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ دونوں دور تھے، کھنچے تھے، لیکن اپنی جگہ وہ آج بھی جانتا تھا۔ چند منٹ کے حال احوال کے بعد وہ اصل موضوع کی طرف آیا تھا۔ اصل میں یہاں حساب دیکھنے آیا ہوں، کیا دیکھ سکتا ہوں اگر تم چاہو؟ اس نے حالے کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ لارڈ صاحب کو 1.5 ماہ بعد حساب دیکھنا یاد آ گیا۔ ہارون شور کہتا آگے ہو بیٹھ گیا اور اندر سے لیپ ٹاپ لے آیا۔ یہ پچھلے 1.5 ماہ کا حساب تھا جو کہ حالے نے بنایا تھا، وہ نمبرز کے قریب ہونے لگی تھی، یہ اس کی تھیراپی کا حصہ تھا۔ عمر نے صرف ایک منٹ کے لیے سارا حساب دیکھا تو پھر لیپ ٹاپ بند کر کے حالے کے آگے رکھ دیا۔ سنجیدہ نظر سے اس کو باری باری دیکھا۔ 6 لاکھ نقصان میں جا رہے ہیں آپ لوگ۔ اس نے دھماکہ ہی تو کیا تھا۔ حالے اور ہارون اپنی جگہ پہ سن رہ گئے تھے۔ نئی کیٹرنگ، نیا بینڈ، فری کافی کی آفر اور تنخواہ کا بونس، یہ سب ہے وجہ۔ وہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ نہ آپ سے مینجمنٹ سنبھل رہی ہے اور نہ ہارون سے آرگنائزیشن۔ کیا بہتر نہیں ہے کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں؟ مجھے تو پہلے دن سے پتہ تھا کتنا نقصان ہوگا اور کیا کیا ہو سکتا ہے تم سے، وہ بے نیازی سے کہہ رہا تھا۔ اگر تم جانتے تھے تو ہمیں بتا نہیں سکتے تھے؟ حالے نے گلا کیا تھا۔ عمر نے کندھے اچکائے تھے۔ میں کیوں بتاؤں گا؟ جس طرح مجھے سب پتہ ہوتا ہے اسی طرح آپ کو بھی ہونا چاہیے تھا۔ کاروبار صرف پیسے سے نہیں چلتا، وقت اور محنت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ آپ دونوں نے وہ کب کی؟ حالے نے غیر آرامدہ ہو کر پہلو بدلا تھا۔ تم کہتے تھے مجھے حکم چلانا آتا ہے، کیا اس کے لیے بھی کسی ٹریننگ کی ضرورت تھی؟ حالے نے طنز کیا تھا۔ عمر نے برا نہیں مانا۔
میں نے جو کہا اس پہ آج بھی قائم ہوں، لیکن اگر کچھ عقل تم بھی استعمال کر لیتی تو دنیا رک نہ جاتی۔ وہ جل کر بولا تھا۔ ہاں آپ ملکہ ہیں، لیکن کبھی بھی آپ کو تخت نہیں ملا۔ اب جب ملا تھا تو آپ کو تربیت کی ضرورت تھی۔ پہلے دن سے خود مینیجر بننا ایک انتہائی احمقانہ فیصلہ تھا۔ تم بھی تو کیشیئر بن کر بیٹھے تھے۔ ہارون کہاں خاموش رہتا۔ عمر نے جتاتے نظروں سے لیپ ٹاپ کو دیکھا۔ میں اگر بیٹھا تھا تو مجھے میرا کام آتا تھا۔ 18 سال کی عمر سے کیشیئر ہوں، حساب دیکھ کر بتا سکتا ہوں کون گھاٹے میں ہے کون نفع میں۔ تم لوگوں کو کیا آتا ہے؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے آپ کے پاس پیسہ ہے تو سب سیٹ ہے، آپ کامیاب ہو، کیفے میں بیٹھ کر راج کرو؟ یہ ڈبل منزلہ کیسے؟ حال اس کی بات پہ جیسے کسی خواب سے جاگی تھی۔ عمر بہت کچھ کہہ رہا تھا، اس کی ہر آواز بند ہو گئی تھی۔ ڈبل ڈبل ڈبل، بس یہی الفاظ اس کے ذہن میں گونجنے لگے۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ تم اپنا بھاشن بند کرو اور یہ بتاؤ اب نقصان پورا کیسے کریں گے؟ ہارون اکتا کر عمر کو ٹوک رہا تھا۔ ڈبل انکم سے۔ جواب حالے کی جانب سے آیا تھا۔ ہارون اور عمر نے ٹہر کر اسے دیکھا تھا۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے آگے کو ہو بیٹھی، اس کے گال دہک رہے تھے۔ خوشی ہی ایسی تھی۔ سنگل انکم پہ بس گزارے ہوتے ہیں، وہ کہنے لگی تھی۔ ہوٹلنگ، ٹریولنگ اور تعاشی کے لیے ڈبل انکم چاہیے ہوتی ہے، اسی طرح نقصانات کی بھرپائی کے لیے بھی ڈبل انکم چاہیے ہوتی ہے۔ بات اب بھی ان دونوں کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ یہ کیفے اور اس کی سنگل انکم ہارون اور میرے لیے کبھی بھی کافی نہیں ہوگی، کجا کہ یہ ہمارا نقصان بھر سکے۔ وہ ایک شان ایک ادا سے کہہ رہی تھی۔ عمر نے ڈھیر سارا جلنا اندر دبایا تھا۔ ہم نقصان اٹھا رہے ہیں کیونکہ ہم نے پیسے کو ہی سب سمجھا، لیکن اب ہم سارا اسٹاف نیا رکھیں گے، مینیجر، ہیڈ شیف اور باقی سب بھی، کیونکہ اب ہم اوپر والے پورشن کو بھی استعمال کریں گے۔ ڈبل انکم۔ ہارون اور عمر نے اس کو یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ کیا پاگل ہو گئی ہو؟ جانتی ہو کتنا خرچہ آئے گا، اوپر کتنا گند ہے اور کتنے سارے سامان کی ضرورت ہوگی۔ یہ بالکل ایسا ہوگا جیسے ایک نیا کیفے بنانا۔ کہاں سے آئیں گے پیسے؟ عمر کو تو واقعتاً اس کی دماغی حالت پہ شک ہونے لگا تھا، جبکہ ہارون خاموش تھا۔ وہ جانتا تھا حالے کچھ نہ کچھ تو سوچ ہی رکھا ہوگا۔ پیسے ہیں میرے پاس، کافی ساری سیونگز ہیں، مجھے بس ٹائم مینیج کرنا پڑے گا اور نیا اسٹاف ہائر کرنا پڑے گا تاکہ میں ان سے سب سیکھ سکوں۔ یہ بلکہ ایسا ہوگا جیسے ہم اپنی ہی کیفے ملازمت کر رہے ہوں۔ وہ آخر میں ہلکے سے شانے اچکا کر بولی تھی، پھر ایک نظر بجھے ہوئے ہارون اور عمر کو دیکھا۔ اور آج کے بعد تم دونوں بھی کافی اور باقی چیزوں کے لیے پے کرو گے۔ بہت ہو گئی مفت خوری، غضب خدا کا، 6 لاکھ گھر سے بھرنا پڑیں گے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اٹھی تھی۔ میں اپنے ہی کیفے میں بل دوں گا، ہارون صدمے سے بولا تھا، اور میں اپنی ہی بیوی کے کیفے میں بل دوں گا؟ لے کر دکھانا ذرا۔ عمر کو تو جیسے انا پہ بات آ گئی تھی، حالے ہاتھ جلاتی آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ چلی گئی تو عمر نے ہارون کو دیکھا، وہ بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ تم بہت اچھے ہو ہارون، یکدم وہ نرمی سے بولا تھا۔ ہارون نے بے اختیار آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چھوا تھا، پھر پیچھے ہو بیٹھا۔ بخار تو نہیں ہے؟ پھر کیوں ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ عمر ہنس دیا تھا، ساتھ جیب سے ایک چیک نکال کر اس کے آگے رکھا تھا۔ یہ تمہارے پیسے ہیں جو میری اماں کے علاج پہ خرچ ہوئے ہیں، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ اگر تم نہ ہوتے تو میری حالت کی وجہ سے مجھے اسپتال سے باہر نکال دیا جاتا۔ وہ آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ ہارون نے چیک کو چھوا تک نہیں تھا۔ کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ عمر اس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہارون نے کچھ لمحات تک اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ عمر اب تھکے تھکے سے انداز میں مسکرایا تھا۔ عمر، حیات کو آج تک کسی نے نہ نہیں کہا، سرمئی بلے، وہ جیسے جتا رہا تھا۔ ہارون اب بھی سادگی سے اسے دیکھے گیا۔ میں اگر تم سے دوستی کر لوں گا تو مجھے تم سے مخلص ہونا پڑے گا، تمہارے دل سے حسد ختم کرنا پڑے گا، تمہارے لیے دل سے حسد ختم کرنا پڑے گا۔ اور وہ رکا۔ ایک پل کو حلق میں ڈھیر سارا پانی جمع ہوا، اور جو تمہارے پاس ہے اسے صرف تمہارا سمجھنا پڑے گا، تمہیں اس کے ساتھ خوش دیکھ کر خوش ہونا پڑے گا، اور میں یہ نہیں کر سکتا۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ آنکھیں نم ہونے لگی تھیں، دل کے زخم ادھڑ رہے تھے۔ عمر چپ چاپ اسے دیکھے گیا۔ تم نہیں جانتے عمر، میں اتنا اچھا نہیں ہوں جتنا نظر آتا ہوں۔ جب میں تمہارے پاس وہ دیکھتا ہوں جو میرا نہیں ہے تو میرا دل کرتا ہے تم کسی ٹرک کے نیچے آ کر مرو۔ وہ بے بسی سے بولا تھا۔ اس کے لہجے میں نفرت نہیں تھی، غصہ بھی نہیں تھا، بس رقابت تھی۔ میرے لیے تم کل کے مرتے آج مرو، بلکہ اگر حالے کی خوشی کا خیال نہ ہوتا تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا گھونٹتا۔ اب بتاؤ، کیا میں ایسا حاسد دل لے کر تمہارا دوست بن سکتا ہوں؟ ہم دوست نہیں بن سکتے عمر، کبھی نہیں۔ وہ کہتے ہوئے اٹھا تھا، سانس بند ہونے لگا تھا۔ اب مزید وہ اس شخص کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ عمر کے چہرے پہ کوئی بھی تاثر نہیں آیا۔ تم چاہے مجھے دوست مانو یا نہ مانو، میں تمہارا یک طرفہ دوست ہوں آج سے۔ عمر نے پیچھے سے ہانک لگائی تھی۔ کئی لوگوں نے مڑ مڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ ہارون سنی انسنی کرتا باہر نکل گیا تھا۔
میری موت چاہتا ہے، غضب خدا کا، ایسے حاسدوں کی وجہ سے تو اپنا صدقہ اتارتا رہتا ہوں۔ وہ ہولے سے بڑبڑایا اور اگر حالے یہاں ہوتی تو کیا کہتی؟ فہیم مرزا کا آفس اے سی کی ٹھنڈک کی وجہ سے یخ تھا۔ کھڑکی سے بلائنڈر سے آتی روشنی پاور سیٹ پہ بیٹھے فہیم کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ اس کے آگے لکڑی کی میز تھی، میز کے اس پار شمس سلطان بیٹھا تھا۔ ان دونوں کے چہرے بزنس ملاقات جیسے تھے، بس اپنا اپنا فائدہ سوچتے چہرے، بس کسی نہ کسی طرح اپنا ہوتا نقصان کسی اور کے سر ڈالتے چہرے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بالآخر فہیم نے کہنے کا ارادہ کر ہی لیا، آخر تمہیں کیا ضرورت تھی شمس یہ نیلامی والا شوشہ چھوڑنے کی؟ جب ہم دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہو چکا تھا، سب طے تھا، تو پھر آخر کیوں؟ فہیم نہ خوش لگتا تھا۔ شمس نے گہری سانس بھری۔ فہیم تحمل سے کام لو، اس جگہ پہ میر کی نظر تھی۔ اگر میں تمہیں بیچ دیتا تو کیا جانتے ہو وہ ہم دونوں کے ساتھ کیا کرتا؟ نہ ہم رہتے نہ ہی وہ جگہ۔ پھر اب تم آخر کیا کرو گے شمس؟ میر کے ہوتے ہوئے میری تو اتنی اوقات نہیں کہ اس زمین کو خرید سکوں۔ فہیم جھنجھلایا تھا۔ شمس نے اسے دھیرج رکھنے کو کہا تھا۔ تم اکیلے کبھی بھی اس زمین کو خرید نہیں سکتے، سو اب تم یہ کرو کہ 4 اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لو اور ایک ٹیم بن کر نیلامی میں آؤ۔ تم ریٹ بڑھاتے جانا اور میر باز کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ جب وہ دیکھ لے گا کہ یہ زمین اس کے لیے موزوں نہیں تو وہ خود ہی ہٹ جائے گا۔ فہیم اب بھی تذبذب کا شکار لگ رہا تھا، جو اب بھی برا لگ رہا تھا، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ میر باز فرید کے آگے اس کی اتنی اوقات نہیں تھی۔ وہ دونوں اب کسی دوسرے معاملے کو ڈسکس کرنے لگے تھے۔ دیوار پہ لگا اے سی اپنی ٹھنڈک میں اضافہ کرتا چلا گیا۔ شام کو کوئی 6 بجے کا وقت تھا جب حالے سلطان کی گاڑی اس کے گھر کے باہر آ کر رکی۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا تھا، لیکن وہ گاڑی اندر نہیں لے کر جا سکی۔ وجہ اس کے ساتھ آ کر رکنے والی عمر کی گاڑی تھی۔ وہ چمبے سے گاڑی سے اتر آئی۔ وہ بھی سامنے سے چلا آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں حالے کا پرس تھا۔ وہ اس کے قریب آ کر رکا۔ اپنا پرس بھول گئی تھی آپ؟ ویٹر نے مجھے دیا، چیک کر لے رقم پوری ہے؟ وہ پرس اس کے آگے کرتے ہوئے بولا تھا۔ حالے نے پرس نہیں کھولا۔ وہ جواباً کچھ کہہ رہی تھی، لیکن عمر نے نہیں سنا۔ وہ چوکیدار کو دیکھتا ہوا آگے آیا تھا۔ اس کی نظریں مشکوک تھیں اور زبان جیسے مچل کر کہنا چاہتی تھی، مجھے سب پتہ ہوتا ہے۔ وہ عین اس کے آگے آ کر رکا تھا، کرخت چہرہ اور بڑی بڑی مونچھوں والا کوئی 40-45 برس کا شبیر احمد۔ نام کیا ہے تمہارا؟ عمر اس وقت ایک تفتیشی آفیسر کی مانند لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ایکس رے کر رہی تھیں اور ایک مرد کی آنکھیں دوسرے مرد کی آنکھوں کو ایکس رے بخوبی کر لیتی ہیں۔ سر شبیر احمد، وہ بولا تو اس کی آواز ہلکی تھی اور عمر دعوے کے ساتھ کہہ سکتا تھا وہ اداکاری کر رہا تھا۔ اس کی آواز، اس کا لہجہ اس کے چہرے کے ساتھ میل نہیں کھاتا تھا۔ شناختی کارڈ دو اپنا۔ اور گھر کہاں ہے تمہارا؟ پہلے کیا کرتے تھے؟ عمر تو مانو اس کے حلق میں ہاتھ ڈال کر سب اگلوا لینا چاہتا تھا۔ شبیر نے اپنا کارڈ نکال کر عمر کے آگے کیا۔ سر پہلے خیرپور میں رہتا تھا، اب میرے بیوی بچوں کے ساتھ یہیں کراچی رہتا ہوں۔ وہ اب بھی ہلکی بادب آواز میں بول رہا تھا۔ حالے بس چپ کھڑی رہی۔ عمر نے اس کے کارڈ کو دونوں جانب سے دیکھا اور پھر کارڈ اس کے حوالے کیا۔ تم خیرپور سے ہو، پھر یہاں مستقل پتے کی جگہ پہ نوابشاہ کیوں لکھا ہے؟ کراچی میں رہتے ہو تو عارضی پتے کی جگہ پہ حیدرآباد کیوں لکھا ہے؟ پاگل بنا رہے ہو مجھے ہاں؟ وہ سختی سے استفسار کر رہا تھا۔ شبیر احمد کا حلق تک سوکھ گیا تھا۔ اب حالے کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے عمر کا ہاتھ پکڑا اور اندر کی جانب جانے لگی۔ وہ اس کے ساتھ کھینچتا چلا گیا۔ حالے نے پورچ میں آ کر اس کا ہاتھ چھوڑا۔ اس کے چہرے پہ برہمی تھی۔ ابھی وہ خود کچھ کہتی کہ عمر بول پڑا، یہ آدمی جھوٹا ہے حالے، فراڈ ہے، میں لکھ کر دے سکتا ہوں، اس کو نکالو، بلکہ تم رکو، میں اسے خود نکال کر آتا ہوں۔ کس حق سے؟ عمر کے بڑھتے قدم تھم گئے تھے۔ وہ بے یقینی سے مڑا تھا۔ حالے عجیب سے لہجے میں کہتے آگے آئی تھی، کیا اس حق سے کہ میں تمہارے جج صاحب کی بیٹی ہوں، یا پھر اس حق سے کہ میرا چہرہ تمہارے کسی عزیز سے ملتا ہے؟ اس حق سے کہ مجھے تم سے عقیدت ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا۔ حالے نے گیلی ہوتی آنکھوں کے ساتھ نفی میں گردن ہلائی۔ تمہیں مجھ سے عقیدت کیوں ہے؟ اب کی عمر کچھ نہیں بولا۔ تم کہتے ہو میں اعتبار کروں، لیکن تم سچ نہیں بولتے۔ تم مجھے میری شادی کے دن کہتے ہو کہ یہ شادی ٹوٹ جائے، اور پھر کہتے ہو تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ تم کون ہو عمر؟ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ اس کے قریب کھڑی گیلی گلابی آنکھوں سے کہہ رہی تھی۔ عمر لب بھینچے اسے دیکھی گیا۔ اسے یہ آنسو برے لگے تھے۔ وہ ان کا کیا کرتا؟ تم ہمیشہ کہتے ہو تمہیں سب پتہ ہوتا ہے، کبھی یہ کیوں نہیں کہتے کہ کچھ ہے جو تمہیں پتہ نہیں ہو سکتا؟ تم ہمیشہ خود کو اعلیٰ اور مجھے کم سمجھتے ہو۔ تم جھوٹے ہو۔ عمر تم انسان ہو، دھوکے باز انسان۔ وہ آدمی یہاں رہے گا۔ اس نے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ کیونکہ اب یہ میری ضد ہے، تمہارے علم سے ہی ضد ہے، اور تم یہاں سے جاؤ عمر۔ عمر کی آنکھوں میں اب کے واضح کرب تھا۔
تم ہمیشہ ہم دونوں میں مقابلہ کرتی ہو حالے، وہ دکھ سے بولا تھا۔ حالانکہ میں تو ہمیشہ تمہیں اپنے برابر سمجھتا ہوں، بلکہ میں تو تمہیں ملکہ کہتا ہوں۔ تم مجھے زیرک وزیر سمجھ لو، تم میری حیثیت تسلیم کیوں نہیں کرتی؟ ابھی تو مقابلہ چھوڑ کر میرے برابر آ جاؤ، پھر میں بتاؤں گا عمر نے کیوں کہا تھا کہ وہ جینا چاہتا ہے۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، مڑ گیا تھا۔ حالد نے روکا بھی نہیں، البتہ پیچھے سے آواز ضرور لگائی، جاؤ عمر، ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ، اب واپس مت آنا، میں پکاروں تب بھی نہیں۔ عمر کے قدم ایک لمحے کو تھمے تھے، لیکن پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ پیچھے حالد نے بے بسی سے اپنے آنسو رگڑ کر صاف کیے۔ وہ چلا جاتا تھا تو ساری دنیا اندھیری کر دیتا تھا، لیکن وہ اسے ساتھ رکھ کر بھی اندھیرا نہیں چاہتی تھی۔ اگلی صبح وہ جلدی کیفے آ گئی تھی۔ اب اتنا رش نہیں تھا، صبح تازہ اور خوبصورت تھی۔ وہ خود ہی کچن میں چلی آئی، 2 کپ کافی بنائی، پھر باہر لے آئی۔ آج کام کافی زیادہ تھا، نئے اسٹاف کا انٹرویو کرنا تھا، اوپری منزل کی صفائی کرنی تھی، لیکن وہ 2 مگ صرف اس لیے نہیں تھے۔ ان میں سے ایک مگ کسی خاص مہمان کا تھا، وہ جس کے بیٹے سے نہیں بنتی تھی، لیکن ماں سے خوب گھاڑی چنتی تھی۔ وہ مگ لیے دیوار کے ساتھ لگی میز کی طرف چلی آئی۔ سادہ سا سیاہ جوڑے میں بالوں کو کھولے وہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے دونوں مگ میز پہ رکھے۔ نفیسہ نے مسکرا کر اسے شکریہ کہا تھا۔ ان کے چہرے پہ اب بھی زخم کے ہلکے ہلکے نشان تھا، ہاتھوں اور بازوؤں پہ کہیں کہیں بینڈیج لگی تھی۔ وہ اپنے موبائل میں قرآن ایپ کھولے بیٹھی تھی۔ حالے کے آنے کے بعد چند آخری آیات پڑھیں اور پھر ایپ بند کر دیا۔ حالے پیر اوپر کیے بیٹھی تھی، آزاد سی، بے فکر سی، لیکن اب کہ اس کے چہرے پہ ہلکی سی فکر مندی آ گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے آنٹی، میں اب نمازیں پوری پڑھنے لگی ہوں، لیکن مجھ سے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ جب پڑھنے بیٹھتی ہوں نیند آنے لگتی ہے یا پھر بور ہو جاتی ہوں۔ وہ آرام سے اپنا مسئلہ بتا رہی تھی، کوئی جھجک، کوئی آڑ نہیں۔ میں نے کئی بار قرآن کورسز جوائن کیے ہیں، کئی بار تفسیر کلاسز لی ہیں، لیکن میرے دل پہ قرآن اترتا ہی نہیں۔ نفیسہ یکتا غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے اور قرآن کے بیچ کیا آتا ہے؟ انہوں نے ڈائریکٹ سوال کیا تھا۔ حالے ایک پل کو گڑبڑائی تھی۔ اس کے اور قرآن کے بیچ؟ ہر انسان کو قرآن تک آنے کے لیے اپنے کسی نہ کسی بت کو توڑنا ہوتا ہے حالے۔ قرآن کیا ہے؟ کلام اللہ، مطلب اللہ سے کلام، اللہ سے بات چیت ہے نا؟ حالے نے مکانے کے انداز میں سر ہلایا تھا۔ نفیسہ اپنی ازلی نرم لہجے میں کہہ رہی تھی، جب ہم کسی بڑے آدمی سے ملنے جاتے ہیں یا بات کرنے جاتے ہیں تو کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں قربان کرنی پڑتی ہیں؟ نیند، کبھی کبھی کمفرٹ، کبھی کبھی ادھورا کھانا، کبھی کچھ۔ اللہ سے بات، اللہ سے میٹنگ کرنے کے لیے کیا قربان کیا حالت سلطان؟ اور یہاں حالے گنگ رہ گئی تھی، کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ شیطان نمازوں کو روکنے پہ اتنا زور نہیں لگاتا جتنا قرآن نہ پڑھنے پہ لگاتا ہے۔ وہ کیوں چاہے گا کہ تم اپنے اللہ سے بات کرو؟ وہ کوئی نہ کوئی موٹا لذت والا گناہ یا پھر تمہارے ساتھ ایسے بت کو جوڑ دے گا جسے تم توڑ نہ پاؤ۔ خواہشوں اور گناہوں کا اللہ اور تمہارے بیچ آنا بھی، تاکہ تم جب قرآن پڑھو شیطان تمہارے اس بت کو تمہارے لیے ناقابل شکن بنا دے تاکہ تم اسے توڑ نہ سکو۔ وہ تمہارے گناہ میں ایسی لذت دے گا کہ جب بھی قرآن پڑھو گی وہی چیز تمہارے ذہن میں آئے۔ تمہارے لیے تمہارا بت کیا ہے حالے؟ آخر میں انہوں نے حالے سے پوچھا تھا، اور 1 سیکنڈ کے اندر ہی حالے کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی، میوزک، اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ نفیسہ بھی کچھ نہیں بولی۔ جواب تو تمہارے پاس ہے حالے سلطان، لیکن کیا تم اسے رکاوٹ سمجھتی بھی ہو؟ حالے متذبذب تھی۔ آنٹی، میوزک بجاتے خود ایک برائی کیسے ہے؟ اس طرح میرے کئی دوست ہیں جو میوزک سنتے ہیں، بلکہ میرا ایک دوست ہے، وہ سنگر ہے، لیکن وہ بہت اچھا قرآن بھی پڑھتا ہے۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میرے اور قرآن کے درمیان میوزک ہے؟ نفیسہ نے نرم نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تمہارے اس دوست نے قرآن کے لیے کچھ اور چھوڑا ہوگا، اس کا بت کوئی اور چیز ہوگی، میوزک سے بڑا اور زیادہ پرستش مانگنے والا بت۔ یاد کرو تمہارے دوست نے کیا چھوڑا تھا؟ حالے کے ذہن میں یکدم ایک جھماکہ سا ہوا تھا۔ ایک بجلی کا کوندا سا تھا جو لپکا تھا۔ وہ پورنوگرافی کا ایڈکٹ تھا۔ اس کے لبوں سے پھنسی پھنسی آواز نکلی تھی۔ پھر ایک دن اس نے توبہ کی تھی اور اگلے دن سے وہ قرآن پڑھنے لگا تھا۔ حالے کسی خواب، کسی کیفیت میں کہہ رہی تھی، مطلب اسے واقعی اب اپنا بت توڑنا پڑے گا، مطلب واقعی ہر انسان کا خدا تک جانے کا راستے میں ایک بت ضرور ہوتا ہے۔ نفیسہ اب ہلکی آواز میں کہہ رہی تھی، دیکھو حالے، ہر بات، ہر جذبہ، ہر عادت کی ایک وائب ہوتی ہے۔ میوزک کی وائب کیا ہے؟ جب ہم کوئی دکھی گانا سن لیتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے جیسے ساری دنیا کے دکھ ہمارے ہو گئے ہیں، جیسے سارے ظلم، ہر زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی ہے، اور یہ چیز ہمیں خود ترس اور مایوس بنا دیتی ہے۔ تم خود سوچو، کیا خود ترسی اور مایوسی اچھی چیز ہے؟ حالے نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔
جب ہم کوئی پارٹی سانگ یا پھر محبت بھرا گانا سنتے ہیں تب ہمارا دل کیا چاہتا ہے؟ ہم چاہتے ہیں ہمارا بھی کوئی محبوب ہو، ہمیں بھی نائٹ کلب اور پارٹی کی اجازت ہو، ہمیں بھی شراب حلال ہو کر ملے تاکہ اسی طرح جھوم کر ساری دنیا کو بھول جائیں۔ کوئی ہو جو ہماری تعریف اسی طرح کرے جیسے گانوں میں ہوتی ہے، محرم غیر محرم کا فرق مٹ جائے اور ملے تو بس محبت۔ کیا یہ کوئی اچھی وائب ہے؟ خالد کا گلا سوکھنے لگا تھا۔ آس پاس لوگ آ کر آرڈرز نوٹ کروانے لگے تھے، لیکن اسے جیسے نفیسہ کی آواز کے علاوہ کوئی آواز سنائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ میوزک بجاتے خود ایک برائی ہے، روح کی غذا نہیں ہے، وہ روح کی بے چینی ہے۔ قرآن اگر تھوڑا سا بھی سن لو، پڑھ لو تو ایسا لگتا ہے جیسے ڈھارس ملی ہو، اور میوزک اس کی پیاس تو ختم ہی نہیں ہوتی، جتنا سنے جاؤ اتنا کم۔ وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں اپنے راستے کے بت نظر آ جاتے ہیں۔ تمہیں آ گئے ہیں، اب تم پہ ہے، تم انہیں ہٹاتی ہو یا پھر آگے بھی پرستش کرتی رہتی ہو۔ وہ نرمی سے بول کر خاموش ہو گئی تھی۔ حالے اب تک ان کے الفاظ سن ذہن میں پروسیس کر رہی تھی۔ آس پاس کافی بینز کی خوشبو پھیلتی جا رہی تھی۔ شیشے کا بنا اسٹوڈیو آج اداس تھا کیونکہ آج وہاں موجود تمام لوگوں کی ٹریننگ کا آخری دن تھا۔ ہارون شاید کھڑکی کے آگے اپنے مخصوص اسٹول کے آگے بیٹھا تھا۔ اس کے بال آج ماتھے پہ گر رہے تھے، سانولی رنگت دھوپ کی تمازا سے دمک رہی تھی اور ہاتھوں پہ سرخ پینٹ لگا تھا، اور اگر تم نظر اٹھا کر اس کی پینٹنگ دیکھو تو وہ بھی سرخ تھی، نری سرخ، کوئی ایک دھبا بھی کسی اور رنگ کا نہیں تھا۔ دفعتاً ہارون کو کوئی اپنے ساتھ اسٹول کھینچ کر بیٹھتا محسوس ہوا۔ اس نے مسکراتے ہوئے چہرہ موڑا تو اس کے سامنے داس بیٹھا تھا۔ وہ اداس سا تھا لیکن مسکرا رہا تھا۔ دھوپ اب ترچھی ہو کر ان دونوں کے نیم رخ پہ پڑ رہی تھی۔ کچھ کہنا چاہتے ہو آرٹسٹ؟ داس نے اسے متذبذب دیکھ کر پوچھا تھا۔ ہارون نے گردن جھکا دی تھی اور خاموش ہو گیا۔ کافی دیر بعد وہ بولا تو اس کی آواز بے حد ہلکی تھی۔ میرے پاپا چاہتے ہیں میں شادی کر لوں کیونکہ مجھے ہیل ہونے کے لیے ایک لڑکی کی ضرورت ہے، بلکہ ہر انسان کو ہیل ہونے کے لیے کسی نہ کسی کی دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ہارون کے دل کو جیسے کسی نے پکڑ کر دبایا ہو۔ جو میں چاہتا ہوں اب کبھی نہیں ہو سکتا، وہ آزردگی سے بولا تھا۔ کیا کسی کو چاہتے تھے؟ سوال ہوا تھا۔ یہی تو بات ہے، اسے اتنا چاہتا ہوں کہ کبھی اس چاہت میں تھا یا پھر تھی، نہیں لگا سکتا۔ وہ میرے لیے آج بھی میری خواہش ہے، آج بھی آتی جاتی سانس ہے۔ اسے لگ رہا تھا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس نے دانتوں پہ دانت جما لیے تھے۔ کرب سا کرب تھا جو ہر جگہ پھیلتا گیا تھا۔ داس نے گہری سانس لی تھی، پھر ہارون کا چہرہ اوپر کیا۔ محبت کے اعتراف کرتے وقت گردن سیدھی رکھا کرو، یہ بتائے گی کہ تم مخلص ہو اور باوقار بھی۔ وہ کچھ جتا رہے تھے۔ ہارون نے گردن سیدھی کر لی تھی لیکن آنکھیں نہیں اٹھا سکا۔ وہ شادی شدہ ہے آرٹسٹ، وہ مجھ سے بہت دور آ چکی ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں اس کی خوشی چاہتا ہوں، لیکن سچ یہ ہے کہ میں جب بھی اسے اس کے شوہر کے ساتھ خوش دیکھتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے۔ میں حسد کرنے لگا ہوں اور میں ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ وہ رنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ابھی داس کچھ کہتا کہ ذرا فاصلے پہ اسٹول پہ بیٹھی لڑکی بول اٹھی۔ حسد محسوس کرنا اتنا برا نہیں ہوتا ہارون، جتنا حسد کے زیر اثر آ کر کچھ غلط کر دینا برا ہوتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے دنیا میں کوئی حسد سے پاک دل لے کر آیا ہوا ہے؟ کوئی ہے جس کے اندر ذرا سا بھی شر نہیں ہے؟ وہ کہہ رہی تھی اور ہارون یک تک اس کو دیکھے گیا۔ نہیں ہارون، کوئی ایسا نہیں ہے۔ حسد اور شر ہر انسان کے اندر ہے۔ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے۔ حسد تو مومن کے دل میں بھی ہے، لیکن جس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے وہ ہے امتحان۔ ہم سب یہاں اسٹوڈنٹس ہیں، ہم سب کو یہاں امتحان دینا ہے کہ ہم نے اپنے حسد پہ کنٹرول کیا یا پھر اس کے آگے جھک کر گھر تباہ کیے، برے کام کیے، لوگوں کو ذلیل و خوار کیا۔ تم حسد سے مت ڈرو، اس کے حاوی ہونے سے ڈرو۔ وہ بول کر ایک مرتبہ پھر اپنی پینٹنگ کی جانب مڑ گئی تھی۔ داس نے اسے فخریہ نظروں سے دیکھا تھا اور پھر ہارون کی جانب مڑا تھا۔ اب آتے ہیں تمہارے دوسرے مسئلے کی طرف۔ تو تمہیں لگتا ہے کوئی لڑکی ایک لڑکے کو ہیل کر سکتی ہے؟ ہارون کچھ نہیں بولا، وہ واقعی نہیں جانتا تھا۔ داس نے اضافہ کیا، تم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری بچپن کی دوست تمہیں ہمیشہ گفٹ میں پینٹنگ کا سامان دیتی تھی، وہ تمہارے سب سے قریب تھی، تمہاری گارجین تھی، لیکن کیا اس کے سامان، اس کی تسلیاں تم سے پینٹ کروا سکیں؟ ہارون شل رہ گیا، اس کی آنکھیں تحیر سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ داس اب بھی کہہ رہا تھا، تم نے سردیوں میں اپنے ہاتھ دیکھے ہوں گے نا آرٹسٹ، وہ کس طرح روکھے بے جان ہو جاتے ہیں، جگہ جگہ سے پھٹ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم سب کے گھروں میں لوشن ہوتا ہے، لیکن جب تک ہم اٹھ کر ڈریسنگ تک جا کر لوشن اٹھا کر اپنے ہاتھوں اور چہروں پہ نہیں ملیں گے تو کیا ہم ٹھیک ہوں گے؟ اب ہیلر کون ہوا، وہ پڑا ہوا لوشن یا پھر اٹھ کر محنت کر کے اسے لگانے والے تم خود؟ انسان لوشن کی طرح ہے ہارون، اس کی
باتیں اگر تم صرف سنو گے تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر سمجھ کر اپلائی کرو گے تو ہیل ہو سکتے ہو۔ آس پاس کی ساری آوازیں بے معنی تھیں۔ ہارون کو یہ الفاظ امرت لگے تھے۔ دوسرا انسان ہیلر نہیں ہے، اپنے سب سے بڑے ہیلر آپ خود ہوتے ہیں۔ آج ایک انسان تم ہیل کرے گا، لیکن وہ نہیں جانتا لوشن کہاں کہاں لگانا ہے، کیا ہاتھ کے ساتھ ساتھ گال بھی خشک اور پھٹے ہوئے ہیں، کیا بازو اور پیروں کو بھی ضرورت ہے۔ ہر دوسرا انسان آپ کے لیے آؤٹ سائڈر ہے۔ آپ جانتے ہو آپ کو کہاں تکلیف ہے، آپ جانتے ہیں جسم کہاں سے پھٹ رہا ہے، لوشن کی زیادہ ضرورت کہاں ہے۔ کسی دوسرے انسان کو لگایا ہوا مرہم ہمیشہ کہیں نہ کہیں سے ادھورا رہ ہی جاتا ہے ہارون۔ مطلب کوئی عورت کسی مرد کو ہیل نہیں کر سکتی ہے نا؟ ہارون نے تائید چاہی تھی۔ داس نے سر ہلایا تھا۔ بے شک کوئی عورت کسی مرد کو اور کوئی مرد کسی عورت کو ہیل نہیں کر سکتا۔ ہر انسان اپنے دم پہ ہیل ہو سکتا ہے۔ ہاں، ہمارے پاس کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی باتیں ہمیں تسلی دیتی ہیں، جن کا ہونا ہمارے لیے نعمت ہوتا ہے، لیکن آپ جب تک اس کی باتیں دل پہ لوگے ہی نہیں تب آپ کیسے ہیل ہوں گے؟ تمہاری دوست کی کئی سالوں کی باتیں، اس کے گفٹس تم سے پینٹ نہیں کروا سکے کیونکہ تمہارے دل نے ان باتوں کو لیا ہی نہیں۔ تم نے پینٹ کیا کیونکہ تم چاہتے تھے۔ اگر تمہیں ہیل ہونا ہے تو سب سے پہلے تمہیں یہ چاہنا ہوگا۔ وہ اس کا کندھا تھپک کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہارون کے کندھوں سے بوجھ سرک گیا تھا۔ وہ ہلکے دل کے ساتھ مسکرایا تھا۔ بالآخر کلفت زائل ہونے لگی تھی۔ ایک ہفتہ بعد خالد سلطان کے بنگلے پر رات اتر آئی تھی۔ آج حسن سلطان منزل میں تھا۔ اماں کی طبیعت خراب تھی اور ہارون کو خالد نے خود ہی کچھ دن پہلے منع کر دیا تھا کہ مناسب نہیں لگتا تھا اس کا یہاں رہنا۔ اس وقت وہ گلابی رنگ کے نائٹ سوٹ میں ملبوس، بالوں کو ڈھیلا جوڑا بنائے اپنے کمرے میں بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب اس کے فون پہ کوئی کال آنے لگی۔ خالد نے ذرا حیرت سے موبائل کو دیکھا تھا۔ کسی غیر شناسا نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے پک کر لی۔ ہیلو، وہ محتاط سی بولی تھی۔ یہاں سے چند میل دور اپنے کمرے میں فرش پہ بیٹھے یاقوت مرزا کی حالت ابتر تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ اس نے موبائل کان سے لگا رکھا تھا اور آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر فرش پر گر رہے تھے۔ میں واپسی چاہتا ہوں۔ اس کی آواز زکام زدہ تھی۔ حالے کال کاٹ دینا چاہتی تھی لیکن نہ جانے کیوں وہ ایسا نہیں کر سکی۔ اس کے ذہن میں کچھ اور چل رہا تھا۔ میں واپس آنا چاہتا ہوں آنٹی، میں تھک گئی ہوں، بہت تھک گئی ہوں، مجھے اللہ چاہیے، مجھے واپسی چاہیے، توبہ چاہیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تمہیں میرا نمبر کہاں سے ملا؟ خالد نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ یاقوت نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ اپنی کہے گیا، میں بہت ٹوٹ گیا ہوں خالد، میرے آس پاس بدبو ہے، تعفن ہے، گھٹن ہے، میرا دل چیچک زدہ ہے، میں روز مر رہا ہوں۔ مجھے میری 6 صورتیں واپس چاہیے، میرا قرآن واپس چاہیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ سارے کمرے میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ بیڈ پر لیٹی اس کی بیوی کی آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ کر کنپٹی میں جذب ہوئے تھے۔ بچپن سے جس کی ایک مسکراہٹ کے لیے کئی جتن کیے ہیں، اس کی اداسی دل چیر رہی تھی۔ کیا میرے لیے کوئی واپسی کی راہ ہے؟ کیا میرا سوری قبول ہو جائے گا؟ کچھ کہو، اللہ کا واسطہ ہے، کچھ کہو۔ کیا میرے لیے کوئی واپسی کی راہ ہے آنٹی؟ مجھے اللہ معاف کرے گا؟ میں کہاں جاؤں؟ اس گھٹن اور اس گلٹ کو لے کر کہاں جاؤں آنٹی؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ مجھے میری روح سے گھن آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، مجھے وہ راستہ بتائیں جو میری واپسی کا ہو۔ نفیسہ ٹہر ٹہر کر کچھ کہہ رہی تھی۔ اپنے بیڈ پہ بیٹھی حالے مکانیکی انداز میں نفیسہ کے الفاظ دہرائے گئی۔ جب تک تمہارے جسم میں سانس ہے ہر طرح کی واپس ممکن ہے۔ تم واپس آ سکتے ہو یاقوت، تمہاری سوری قبول ہو جائے گا۔ جیسے اس کے حلق میں بہت ساری گرہیں لگی تھیں۔ جیسے سب کا سوری قبول ہو جاتا ہے یاقوت۔ یاقوت نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ سکون تھا جو سارے دل میں اتر گیا تھا۔ حال نے نفیسہ حیات کے الفاظ دہراتی گئی۔ ہر بدبو، ہر تعفن سب ختم ہو جائے گا۔ روح کا غسل توبہ ہے۔ تم ایک بار توبہ کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ روبوٹک مشینی انداز میں کہہ رہی تھی۔ دل کا رواں کانپ رہا تھا۔ دوسری جانب یاقوت نے ایک زکام زدہ سانس اندر کھینچی تھی۔ اس کے چہروں پر ڈھیروں ملال اتر آیا تھا۔ میں بہت برا ہوں خالد، میں بہت برا ہوں۔ اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گا میں؟ وہ مجھ سے ناراض ہے۔ میں ایک ریپسٹ ہوں۔ میں نے زنا کیا، شراب پی، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ میں اللہ کے پاس کیا لے کر جاؤں؟ وہ بے بسی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں نے اللہ کو اللہ نہیں مانا آنٹی، میں نے نمازیں چھوڑی، میں نے قرآن چھوڑا، میں اللہ سے کیا کہوں گی؟ وہ موبائل کے چوکھٹے پہ نفیسہ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ کوئی مایوس سی لڑکی لگتی تھی، گیلی گلابی آنکھوں اور متورم چہرے والی۔ میں بہت بری ہوں آنٹی، میں کہاں جاؤں؟ اللہ کے پاس کیا کر جاؤں؟ کوئی نیکی، کوئی اچھی بات؟ میرے پاس کچھ نہیں۔ وہ شکستہ تھی، ہاری ہوئی تھی۔ نفیسہ نے جواب میں کچھ کہا تھا۔ حالے اب وہی سطر دہرا رہی تھی۔ تم اللہ کے پاس 3 چیزیں لے جاؤ، توبہ، معاف کیے جانے کی امید اور وعدہ۔
یاقوت آنکھوں میں حیرت سموئے سے سن رہا تھا۔ اس نے اپنے آنسو رگڑ کر صاف کر لیے۔ حالے کہے جا رہی تھی، توبہ تمہاری روح کو صاف کر دے گی، امید تمہیں جینے اور مزید معافی مانگنے پہ موٹیویٹ کرے گی، اور وعدہ تمہیں اللہ سے معافی دلوائے گا۔ تم معافی مانگو اور معاف کرنے کا وعدہ کر لو، جس طرح میں نے کر لیا تھا۔ تمہارے پاس پچھلی کوئی نیکی نہیں ہے، بہت لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، لیکن تم آگے نیکی کرنے کا وعدہ کر لو، جس طرح بہت سے لوگ کر آتے ہیں۔ حالے کے آنسو بھی اب تواتر سے بہنے لگے تھے۔ وہ دونوں بے آواز رو رہے تھے۔ ان دونوں کے پاس نیکیاں نہیں تھی، لیکن وعدے تھے۔ وہ اللہ کے پاس وعدے لے جائیں گے۔ ہم نئی نسل ہیں یاقوت، ہمارے لیے کوئی نہیں آتا۔ ہمارے بڑے ہمیں مار کر ڈرا دھمکا کر نماز پڑھوا سکتے ہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہوتی ہے۔ کبھی اگر وہ ہمارے پاس بیٹھ کر محبت اور پیار سے بات کریں گے تو ہمیں دین بوجھ نہیں، محبت لگے گا، لیکن ہم پہ کوئی اپنی ایفرٹ ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اب باقاعدہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو حالے؟ یاقوت کی بات پہ وہ تھم گئی تھی۔ کیا اللہ مجھے معاف کرے گا آنٹی؟ وہ گیلی نم آنکھوں سے پوچھ رہی تھی۔ اور اگر کرے گا تو مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ نفیسہ مسکرا دی تھی۔ جس دن اللہ تمہارے پاس کسی انسان کا سوالی بنا کر بھیجے گا، اس دن سمجھ لینا تمہارا امتحان ہے۔ اگر تم نے معاف کر دیا تو خدا بھی معاف کر دے گا۔ نہیں، وہ شرطیں نہیں رکھتا اللہ، لیکن وہ تمہارا ضرب دیکھتا ہے۔ اللہ معاف کرنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تم معاف کرنا سیکھو حالے سلطان۔ بتاؤ نا، کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ وہ رنجیدگی سے اور ایک آس کے تحت پوچھ رہا تھا۔ بیڈ پہ لیٹی اس کی بیوی کی آنکھیں زخمی ہوئی تھیں۔ حالے نے ایک نظر چھت کو دیکھا۔ پرانی آلے نے ڈپٹا تھا، معاف نہ کرنے کی 100 وجوہات بتائی تھیں، لیکن وہ ہر خیال سے ذہن سے جھٹک گئی تھی، اور پھر دھیرے سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں نے تمہیں معاف کیا یاقوت، میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا۔ وہ اللہ تمہارے لیے بھلائیاں کرے، میں نے معاف کیا، اس نے بے بسی بھرے انداز میں کہہ کر کال کاٹ دی۔ آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے۔ دوسری جانب یاقوت مرزا کے اندر بھی ایک گہری تقویت اتری تھی۔ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ اٹھا تھا۔ اگلے کئی لمحوں میں اس نے خود کو باتھ روم میں واش بیسن پہ جھکا دیکھا۔ آنسوؤں کی وجہ سے منظر دھندلا تھا۔ وہ وضو کرنا بھول چکا تھا۔ اس نے بس منہ دھویا اور باہر آ گیا۔ اب ایک نیا مرحلہ تھا۔ اسے قبلہ رخ نہیں پتا تھا۔ مارے شرمندگی اور بے بسی کی آنکھیں ایک بار پھر بھر رہی تھیں۔ اس کی بیوی اٹھی تھی۔ اس نے سر پہ پہنا دوپٹہ اتار کر زمین پہ بچھا دیا اور پھر اپنے شوہر کو کوہنی سے پکڑ کر قبلہ رخ کھڑا کر دیا۔ یاقوت کو 6 صورتیں ایک بار پھر یاد آ گئی تھیں۔ اسے نہ رکوع کا پتہ تھا نہ قیام کا۔ وہ سیدھا سجدے میں گرا تھا، اور پھر اس کی بلند آواز میں رونے کی آوازیں اگلے کئی منٹ تک گونجتی رہی تھیں۔ یہاں سے چند میل دور حالے سلطان کے کمرے میں ایک آہٹ ہوئی۔ کوئی تھا جو دبے پاؤں اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ نہ وہ عمر تھا، نہ حسن، اور نہ ہارون۔